میں اپنی آڈینس کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا، لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا ہے مگر کیا یہودی کی شرارت کا جواب. انہیں آخیا ہاں ایک تو حضور ہے گل. کیا یہودی جڑا کارل مارکس کو چھڑایا نا، انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم امیراں دے تختے اٹھ جو سارا کچھ کھولو، غریب بیدن فلاں کر رہا ہے. یہ یہودی نے بڑی شرارت کی. میرے سے شورا دیکھ لو جو کتنے سب کا بیان. وہ کریم ہے بے تجلی، وہ مسیح بے سلیب، نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. ایسے بڑے بے ایمان جڑے نا ہمیں دیکھو اقبال نے، یار وہ کارل مارکس کی تاریخ یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ. اقبال نے کیا، یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا. ابلیس کا چیلا کی تعریفاں کرے. اقبال کو وہ پیغمبر ہے یا کریم ہے یا نہیں. وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کیوں ہے. یہ جڑا اٹھا رہا یہودی مارکس، وہ کریم ہے بے تجلی. یہ وہ نہیں موسیٰ جڑا مینوں خدا دسیا، یعنی یہ بھی کردا چوٹ ہی ہے کہ موسیٰ نے بھی ٹونگ رچایا سی، کوئی تجلی نہیں ہوندی سی. جی وہ جعلی نبی بنے سی، وہ کریم ہے. اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پیٹے پاتا بھی آندا، انہوں پیغمبراں دا توبہ توبہ ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دل میں لاتا. وہ کریم ہے بے تجلی، وہ مسیح ہے بے سلیب. آندا انہوں کوئی تجلی نہ بھئی آئی ہے مگر ہے موسیٰ دی طرح. موسیٰ نوں نبی نہیں مندا. مشیر تے صرف کہندا جس طرح وہ سی فراد اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگ رچاوندا سی. انہیں وہ نہیں رچایا مگر ہےگا انہاں دا پیشوا بنیا. یقین جانو زندگی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو کچھ کیا اور کیا انہوں نے اور کیا بیچارے آندے جنہاں نے مینوں شاعر سمجھا نا، میں قیامت دن اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے کیس دائر کر دینا انہوں دے خلاف ہے. من امیر و ممداد فاہم مرا یاراں غزل خانے شمر. اے امتاں دے سردار، فریاد ہے تیرے کہ میری انہاں دوستاں نے مینوں ایک شاعر سمجھ لیا کہ میں غزل خان. غزلاں سناਉਣ والے اور تھوڑے سی، گرو بلبل دیاں ساری عمر سناਉਂਦੇ رہتے. انہوں نے سناتا میں شاعر سی. نغمہ کجا من کجا ساز سخن سبحان آئے. فرماؤندے میں کتھے تے شاعری کتھے، میں انہوں ہاتھ بھی نہ لاؤں. نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے. کہنا شاعری نے تو میں ایک بہانہ بنایا کہ امت گل نہیں سنتی شاعری تو سوا. انہوں نے چسکا لگ گیا اس تو شاعری کے ذریعے انہوں جگاواں، ورنہ میرا شاعری نال کوئی لگاؤ نہیں. اگر یہ مقصد ہے کنوے نہ کرنا ہوں میں شاعری نو ہاتھ نہ لا. نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، سوئے کتار می قسم ناکا ہے بے دمان. اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے امت، یہ مہار ٹوٹ گئی ہوئی ہے، آوارہ جنگلاں پھر دی ہے. میں شاعری کے ذریعے یہ نکیل پھڑ کے دوبارہ انہوں چاہنا کہ کتار چاہ جائے اور ہر عمل چل جائے. میری شاعری کا مدعا صرف ہے سوئے کتار می قسم ناکا ہے بے دمان، مگر وہ خلوص اور امت کی خدمت شبہ نہیں کیا. بالکل ایسے جتھے جتھے بھی امت کوئی بیداری پیدا ہوئی ہے، انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک وہ حصہ ضائع نہیں ہو سکتا. دنیا جاگ اٹھی وہ جگاؤنا، انہیں سورہ اسرافیل پھونکا. ایسا کرنا پھونکا کہ مردے جاگ اٹھے. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے قابل احترام ساتھیوں، دیر تو صدیقی صاحب ہے اور تنظیم کے دوسرے ساتھیوں کا اصرار سی بھی نظم علامہ اقبال دی ابلیس کی میل سے شورا انہوں پنجابی زبان تسی اپنے انداز بیان کرو. محترمی ڈاکٹر سراج صاحب کا بیان بھی میں پڑھیا جو انہوں نے دیتا. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، دین دے بارے جنہوں کی خدمات قبول فرمائے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نظم صرف ایک نظم نہیں، یہ نظم سمجھ کے اگر تسی پڑھیا سنیا بھی چلو جی ایک سب کیا جو کلاس کو استاد دینا بھی ایک نظم میں سمجھاؤنی ہے مانے تشریح، ایسی گل نہیں. یقین جانو زندگی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا اور کیا انہوں نے اور کیا بیچارے آندے جنہوں نے مینوں شاعر سمجھا نا، میں قیامت دن اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے کیس دائر کر دینا انہوں دے خلاف ہے. من امیر و ممداد فاہم مرا یاراں غزل خانے شمر. اے امتاں دے سردار، فریاد ہے تیرے اگے میری کہ انہاں دوستاں نے مینوں ایک شاعر سمجھ لیا کہ میں غزل خان.
غزلاں سناؤਣ والے ہور تھوڑے سی، گرو بربر دیاں ساری عمر سناؤندے رہتے، انہوں نے سلاد تھا، میں شاعر سی۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، فرماؤندے میں کتھے تے شاعری کتھے، میں انہوں ہاتھ بھی نہ لاؤں۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، کہندا شاعری نوں میں ایک بہانہ بنایا کہ امت گل نہیں سنتی شاعری تو سوا، انہوں نے چسکا لگ گیا اس تو شاعری کے ذریعے انہوں جگاواں، ورنہ میرا شاعری نال کوئی لگاؤ نہیں۔ اگر یہ مقصد کنوے نہ کرنا ہوندا میں شاعری نو ہاتھ نہ لا۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، سوئے کتار می کشم ناکا ہے بے زمان۔ اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے امت، یہ مہار ٹوٹ گئی ہوئی ہے تے آوارہ جنگلاں پھر دی ہے۔ میں شاعری کے ذریعے جی نکیل پھڑ کے دوبارہ انہوں چاہنا کہ کتار تا جائے اور حرم ارن چل جائے۔ میری شاعری کا مدعا صرف ہے سوئے کتار می کشم ناکا ہے بے زمان۔ یہ بے مہار اونٹنی نو اس بہانے میں موڑاں کہ حرم نو روک کر اپنی کتار تا تو کیوں رستہ چھڑ۔ اس تو دی شاعری کوئی ایسی نہیں آوارہ کرنی جی میں قرآن کا فی کل وادی یہمون شاعر کی ہے ہر میدان چک مار دے پھر دے نہیں، ٹارگٹ ہے، ایک مشن ہے، قوم کما کے انہیں ادھر ہی امت نو لیا اور امت نو جگاؤن اور اسلام دی نشر ثانیہ جو اس شخص کا بڑا حصہ۔ باقی نہ وہ پیغمبر سی نہ کوئی امام اور مجدد ہے، غلطیاں جڑیاں ہوندیاں سوچ اور فکر بڑے بڑے آدم اور امامہ کو ہوندیاں، مگر وہ دے خلوص اور امت دی خدمت شبہ نہیں کیتا۔ بالکل ایسے جتھے جتھے بھی امت کوئی بیداری پیدا ہوئی ہے، انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک وہ چودہ حصہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ دنیا جاگ اٹھی وہ گاؤنا، انہیں سورہ اسرافیل پھونکیا، ایسا کرنا پھونکیا کہ مردے جاگ اٹھے۔ وہ کلام نو تسی سننا تو ادھر ہی سننا، یہ نظم نہیں صرف ایک نظم ہے۔ اور ادھر جڑی میت قرآن مجید دی سورہ الانعام دی آخری پڑھی وہ سمجھو سارے اس نظم دا خلاصہ۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر جدوں قصص بیان کیتے، قصے پہلا قصہ کہڑا، پہلا اس طرح ہی باتاں قصے جدوں شروع ہوئے قصہ آدم و ابلیس، آدم اور ابلیس کے قصے تو اللہ نے شروع کیتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے پہلے دو بندے جڑے آمنے سامنے آئے، آدم علیہ السلام آئے، ابلیس آئے، انہاں دا قصہ شروع کیتا۔ آدم اور ابلیس جڑے صرف نہیں دو پرسن ہے، کوئی آدمی ہے، یہ سمبل ہے، نشان ہے۔ آدم نشان ہے خلیفۃ اللہ کا، زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ منو کہ ساڈے کول ساڈا کچھ نہیں ہے، سب اللہ دا عطیہ اور امانت ہے اور انہیں واپس لینی ہے، اور یہ خواہ مخواہ نہیں دتی بھی جویں مرضی نو اجاڑ دئیے۔ یہ بارے ایس عارضی زندگی جو اساں کرنا ہے، یہ بارے خدا دی عدالت جواب دہی کرنی پڑی۔ یہ تصور خلافت ہے۔ خلافت اس مانے نہ لو کہ صرف حکمران۔ اللہ نے جڑا قرآن پاک آخیا جو میں تہاڈے سامنے پڑھیا، میں اور تسی سارے خلیفے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ جنے تانوں سارا زمین تے اپنا خلیفہ بنایا۔ تسی حاکم نہیں، یہ چیزاں تہاڈیاں اپنیاں نہیں، امانت ہے۔ اصل حاکم نگرانی کر رہا، تانوں نے اپنا زمین تے نائب بنایا۔ آدمی خلیفہ، ابلیس کی ہے خلیفہ دا باغ، انہیں خلافت تسلیم کرتا انکار کرتا کہ میں تیری حکمرانی تسلیم نہیں کرتا۔ اینوں ملوکیت کہہ لو، اینوں بغاوت کہہ لو، استکبار کہہ لو، معصیت کہہ لو، ایک زندگی ہے کہ آدمی اللہ دا نافرمان ہو کہ میں نہیں حکم تیرا مرنا، میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ اس تو مرک ایک عام آدمی ہے، بھکھا ننگانا، وہ بھی ملوک کیا بادشاہ بڑھیا کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی خواہش نفس انہوں نے حاکم بنایا، وہ آزاد بنیا بادشاہ۔ یہ صرف ملک چاہیے۔ ایک کنگال آدمی جڑا من مانی کر رہا نا، ارایتا من اتخذ الہ ہوا، اپنی مرضی نو خدا بنایا کہ جو میرا جی چاہوں گا میں کروں، وہ بھی ملک ہے، وہ خلیفہ نہیں ملک بن۔ انہیں خلافت کا رستہ چل کے ملوکیت اختیار کر لی۔ عام دینا جو خلافت ملوکی تو وہی ہے، ادھر بادشاہ ہوں ادھر خلیفہ ہوں، وہ نہیں۔ ہر انسان خلیفہ اگر اللہ دے احکام دے تحت زندگی گزارے، اور ہر انسان جڑا ملک ہے اگر وہ خدا دے قانون نو جواب دے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، وہ پاویں فرد ہے، پاویں ملک دا حکمران ہے، پاویں کسی عدالت دا جج ہے۔ انہاں لوگوں نے قرآن نے طاغوت کہتا، طغیان تو نکلیا کہ یہ لوگ اپنی حد تو بڑھ گئے۔ غلام بن کے رہنا چاہیے سی خدا دے بندے، یہ بندگی دی حدود فلانگ ہے، یہ تو من مانی کرن لگ پائے، یہ سرحداں پار کر وہ طاغوت ہو جاتا۔ فرد ہوئے، عدالت ہوئے، اسمبلی ہوئے، حکمران ہوئے، پوری دنیا ہوئے، معاشرہ ہوئے، اللہ دے قانون تو منہ موڑنے والے سارے ملک ہے، سارے طاغوت۔ اور وہ ابلیس ہے، ابلیس صرف وہ بندہ نہیں، کوئی ایک بھی وہ بگڑیا سی،
ہر شخص ابلیس کا یہ نائب ہے، وہ ایجنٹ ہے جڑا من مانی کرے اور جڑا انہوں نے قوانین کی اطاعت کرتا، جڑے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اتارے، وہ دا بندہ ہے، عبد ہے، خلیفہ۔ علامہ اقبال نے یہ اندر صرف یہ سمجھایا صحیح نظام جڑا اللہ نے پسند ہے، ہمیشہ ذکر آدم علیہ السلام کا، وہ نام اسلام ہے، خلافت وہ ہی نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ماتحت منو، وہ غلام منو، جڑے قانون اپنے رسولوں کے ذریعے اتارتا ہے ایک ہی ہے۔ وقت کے طور جڑا نا کوئی حکم تبدیلی ہے، کوئی گل نہیں، بچہ چھوٹا ہوتا وہ کرتا ہو رہا، وڈا ہو جاتا ذرا لمبا سی رہ جاتا، بنیادی بات ستر ہے۔ پیغمبر جو دین لے کے آتے نچوڑ انہوں کا اصول بنیادی ایک ہی ہے، زمانے میں چکا دینا تھوڑا بہت باعلاج فرق ہو جانا، کوئی تبدیلی نہیں ہو ضروری ہوتی۔ اور ابلیس سی ہے جی وہ کنیا روپاں چاہنی ہے، یہ سارا تو ہی پڑھنا، کسی انہیں آخنا ہے سرمایہ داری ہے، کدھر اشتراکیت ہے، کدھر جمہوریت ہے، کدھر فاشزم ہے، کئی نہ بدلنے گل ایک ہوئی، سب ابلیسی نظام ہے۔ الکفر ملت واحد، یہاں دیا شکل مختلف ہون گیا، ویکھن چ الگ نظر آؤ گے، پہچان ہوں گے تو روس ہوئے تو امریکہ ہوئے تو برطانیہ، سب بے ایمانوں کا ایک کوئی جگہ ملوکیت کہ خدا نو جواب دے کے اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اے نچوڑ ہے کہ انسان نو خلیفہ بن کے رہنا چاہیے، اگر انہیں خلافت نو چھڈ کے من مانی شروع کرتی، پاویں وہ نظام کوئی شکل تجویز کرے، جمہوریت ہوئے تو آمریت، سب ابلیسی نظام ہے، اور شیطان دے چلائے فتنے، اور شیطان ایڈا پڑھیا لکھیا قابل ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ملاقات دی نظم اقبال آدھے، انہیں آخیا تسی عام مالیاں موٹے نے میرے سامنے کی کرنا، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا ڈوب، دنیا ساری میرے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے تو خضر الیاس جیسے پیغمبر بے دست، واقعی ایسا ہی ہے، سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی چارہ کہ اللہ کا دامن پکڑو۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ میں کسی امیر آدمی کو مل جانا، انہیں بڑے کتے پالے، انہوں نے چھڈیا ہوا تو میں لاٹھیاں سے سوٹیا نہ کتوں کو روکنا چاہ، پھاڑ دیں گے، روک دے دا آواز ایک چودھری صاحب میں آ رہا یار کتے نو بن لی، بن لو گا تیری جان چھوڑ دی۔ ابلیس اور وہ چیتلے خدا دے کتے، انہوں خدا بن لوے نا تو بن سکتا، ورنہ یہ پیغمبروں بھی لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا یوسف علیہ السلام اسی نہ بچاؤ دے کم گیا سی، اس سے ابلیس تو ہے قرآن نے جڑا آخیا کہ قرآن پڑھ لگے اللہ تو پناہ منگو کہ شیطان تو بچا کے رکھے، یہ محض رسم نہیں کہ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، یقین جانو یہ قرآن جڑا لوگوں کی مرائی کا سبب بنتا ہے، یہ آیتاں کٹ کر کے بڑے بڑے دانشور ایسے فلسفے ایجاد کر دے جڑے بندے کی مت مار دیں، لفظوں کی گنجائش ہوں، صرف اللہ بچاؤں کہ پڑھی کہ نیت نیک نہ پڑھی کہ میرے کو ہدایت منگے، ورنہ یہ قرآن یضل بے کثیر، یہ ذریعے بہت سارے کا بیڑا گرک ہو جانا۔ تو ابلیس اور آدم انہاں دونوں سامنے رکھنا کہ آدم خلیفہ اللہ دے احکام دا متبع، ابلیس خدا دے قوانین دا باغ۔ ابلیس ہوں جڑا انہیں اپنی مجلس بڑھائی، مگر ابلیس کا وجود ضمن سمجھ لو صوفیاء کرام نے غلط نہیں کیا، ابلیس لازم ہونا ہی ہے جنہ نیک لوگ لازم، کوئی خدا سے اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے انہوں پیدا کیوں کر، اللہ ابلیس نو نہ پیدا کر رہا تو خیر و شر دا تماشا ہی ختم ہو جانا، نیکی بدی دی کشمکش نہ ہوں، میدان چو پہلوان اور لشکر نہ ہوں تو کہدا انعام ملنا سی نیک لوگوں کی کارنامہ انہوں نے دتا سی کہ انہوں نے جنت دے اللہ پا، اس تو بالکل یقین جانو وہ آ پگ جائے جو مرضی چھڑے ہے گا، وہ دروازے سے کھڑا چوکی دار اور پاس رہتا کہ تو اندر جان جوگا ہے گا، میرے ٹکا مار کے پیچھے چلے، وہ ذریعے اللہ بڑا کم لے رہا کہ نیکاں بدن کی جان چھوڑ رہی، وہ وجود خیر ہے شر نہیں برا نہیں، نہ ہوں تو دین جڑا سی بالکل فیر ہو جائے، دین نہ کلا ہونا، دین نہ ہی ایک پاسے نیکی ہے ایک پاسے بدی ہے، بدی کی مخالفت کرو نیکی نو منو، یہ کمال ہے۔ اگر مقابلے بدی نہ ہو تو یہ اندازہ کرو اگر کوئی مقابلے پہلوان ہی نہیں، ایک آدمی میرا نہ کشتی کر لو، پھر پہلوان ہی ہے نہیں کشتی کیسے نہ کر، سامنے کوئی ہوگا کشتی کرے گا گرائے گا تینوں رستم زمان کا خطاب ملے گا۔ اس طرح ابلیس کا وجود بالکل نیکی واسطے انتہائی ضروری، اور تو بغیر نیکی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہ خیر دی خدمت نہیں پیدا ہوا کہ حق جڑا نا وہ وجہ نہ حق کھواؤں۔ اتنے یاد آتا کہ مرد تو ایک شخص نے سفر کیتا، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہم وطن سے دکھیا دوستاں یاراں ستایا، میں تسی جی اس طرح کہ تنگ کری جاندے بندہ وچ آ جاندا، انہیں آ کے لاہور شکایت کی بھی حضور میں تے اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئی۔ حضرت نے فرمایا بے وقوفا دشمنوں دا وجود اللہ دی رحمت، انہاں کہ تینوں سمجھ نہیں آؤندی،
کہ دشمن جڑے انہاں پاروں ہی تیرے بازار دی رونق جڑیاں نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں، درگزر، غصے نوں پینا، معاف کرنا، یہ نام کتوں چ رہنا، پرچے خالی چھڑنے. دشمنوں دے وجود نوں برا نہ جان، خدا دی رحمت سمجھ کے صحیح فائدہ اٹھا، وہ ستاؤن تو درگزر کر. اللہ تعالی اس تو ابلیس نوں برا برا ہی نرا کہنے دی لوڑ نہیں. ابلیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس حق و باطل کی قسم میں بڑا وڈا کام لے رہا کہ وہ میدان چاہتا. اس تو سورہ نام تھی کھول کے ویکھ اللہ آندا ہم جن اور انسانوں میں سے شیطانوں کو وہی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، دشمن بنا جالنا عدوًا، خود دشمن بنا کر کھڑا کر ٹیسٹ کرو انہوں کہ جنت جان چکے ہے کہ. اور وہ حدیث پاک میرے پراؤ دوستو کڈی عظیم ہے جیسے اللہ دے رسول اللہ السلام نے گل سمجھائی بے جڑے آتے نا ابلیس نو بائی پاس کر کے جنت چلے جائیے، کوئی ایڈا جی سر کلا کر دینا ٹھنڈی کہ بس آرام نہ کار چ میں جنت جا وڑ دے، نہیں، یہ تو کام ہی سارا خراب ہو گیا، سکیم ہی ناقص رہ گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت نو پیدا کیا، دوزخ نو پیدا کیا. جبریل علیہ السلام نے آخیا سیر کر کے وہ آئے پوچھا سنا، انہیں آخیا اللہ جنت جو کچھ بنایا لوگوں نے بھنک بھی پڑ گئی نے سن بھی لیا نہ تو جنت جہاں بغیر لوگوں رہنا نہیں، سب دنیا جنت ہی جانی کہ دوزخ کوئی بندہ نہیں جانا. توبہ یا اللہ وہ جڑے عذاب ہے جو لوگوں نے پتہ لگا کہ ادھر نہ پھر بھیجا، پھر پوچھا کیا جنت کسے ہی جانا تو دوزخ تو کسے گیا. فرمایا گل کی ہوئی ہے؟ فرمایا حفت الجنت بالمکار ہے، اندر تو آلہ ہی آلہ ہے مگر جنت رستہ جڑا جانا ناگوار چیزاں نہ ٹانپتا ہے، رستے مشکل رکھتی گئی، ازمائشاں رکھتی. دوزخ اگے مصیبت ہی مصیبت ہے مگر حفت النار بشہوات، من پسند اپنے چاہ پورے کرتے رہو، شوق پورے کرتے رہو، دوزخ چلے جاؤ، یہ لیے کوئی محنت نہیں کرنی. اے رستے چ امتحان آ گیا جس پاروں جڑا تسی کام تنظیم دا کر رہے کوئی جماعت اسلامی دا کوئی جتھے جتھے اللہ توفیق دیتی ہے ایس گئے گزرے دور تمہیں خیال ہے کہ دنیا یار ہر شاید کی فکر کر رہی، ہر کسے با کار خود با دین احمد کار ہے. میں روندیا ہوں کہہ رہا بس بچے بیمار دی سانو فکر ہے مگر رسول اللہ کا دین بیمار ہو چکا ہے، غریب ہو چکا، سارے اپنے گھر بے کس ہو چکا، کسی کو فکر نہیں، کوئی بہندا نہیں. بے سولاد یہاں بچوں یہاں دوستوں سمجھاوا یار ایک بڑی امانت اللہ کا رسول دے گیا، وہ حشر کی ہے سارے اپنے گھر رسوا ہو کے رہ گیا. ہر کسے باکار خطبہ دین احمد کار، ہر بندے نو اپنے کام نہ میری دکان کھولنی چاہیے میرا کاروبار مگر رسول اللہ دے دین دی کوئی فکر. اس تو اس گئے گزرے دور سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے وہ تحسین دے لائق کیا انہوں شاباش دینی چاہیے، وہ کما کیڑے نہیں کرنے چاہیے تو نہ ایویں لوگوں بدن کرنا چاہیے، جتنے وہ سمجھ کے لگا کرن دینا چاہیے. تو ابلیس جڑا ہے وہ ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بڑا امتحان لے رہا ہے. امتحان ایڈا سخت ہے معمولی نہیں کہ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان جو میرے پراؤ پڑھی دا پہلی غدر جی جو کچھ آتا انہوں فارسی چ نہ بیان کیا، تو پنجابی والے کا کمال ہے جو انہیں لفظ پہ لفظ پنجابی کیا، ترجمہ کرنے کی بھی کمال کر دی. فرماؤں ہے شب تاریک و بیم موج گرداب چنی ہائے کجا دانند حال ماں سبک سارانے سائل. جڑے دین دا کام نہیں کرتے کنارے تے بیٹھے ہیں بھئی یہ کی کرتے پھر جی دیندار لوگ. اور ترجمہ کرنا آندا رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جڑے رہن کنارے. کنارے تے آرام نہ بیٹھے تماشا ویکھدے ہیں، نکتہ چی نہیں کر سکتے، کیا کرتے کیا کرتے بچ برن سے پتہ لگے کہ رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جیڑے رہن کنارے. اس سے اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے جی ابلیس کی مجلس شورا وہ یہ سمجھاؤ لی کہ ابلیس نے اپنے جدوں مشیر کٹھے کیتے کس خطرے کا الارم انہیں بجایا. اینے فتنے دنیا چٹے انہیں آخو کی تھی میرے چیلے پریشان، یہ تو میرے اپنے ہی کسی میں جمہوریت کا ٹھونگ رچا دینا، کسی فاسزم کا، یہ کچھ نہیں گلاں اشتراکی سرمایہ داریاں وغیرہ. ڈر کے گل کہ اس امت کو ایک اسلام دین ہے میں جاننا بھی ستے پے، یہ نہیں قرآن آدھے نہ پڑھتے نہ انہوں پتا، یہاں کے صوفیاں ملا نے بھی انہوں تباہ کرتا. مگر خطرہ بڑا ہے کہ زمانے جڑے حالات گزر رہا ہے تھپیڑے کتے تنگ آ کے دنیا اس اسلام وال مڑ نہ آ سارے ازم ازما کے چک کے تھکی آ رہی یہ نہ آکھے یہ دین یار ازما کے اگر یہ دین آ گیا تو میرا تختہ اٹھ جانا، ورنہ مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا، میری سلطنت بڑی مضبوط ہے، بڑے نبی آئے رسول میرا کی بگاڑ گیا، میری حکومت کو کوئی ہلا سکیا. مگر یہ خطرہ یہ امت اگر جاگ اٹھی قرآن لا گئی سارا ابلیسی نظام اٹھ جانا. تد انہیں شروع کیا ابلیس
کونسل بیٹھی ہے, مشیر بیٹھے ہے, ابلیس جڑا اس طرح کرسی سے بیٹھا کہہ رہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا, اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر. آندہ جدوں سے دنیا بڑی نا وہ اپنے یوسف سلیم چشتی صاحب ڈاکٹر صاحب ڈیریا بلکہ ایک ابلیس ڈیریا نہیں, ڈیریا پیدا ہو گیا حرامی سے وکری گل, ابلیس نہیں ڈیریا وہ تو قسم باب عزت اللہ دے جلال دی قسماں کھاندا, بالکل وہ ہستی کا قائد ہے, وہ دربار چ رہا, خدا کا انکار نہیں انہیں کیتا, کسی قرآن چ نہیں آتا, انہیں آخیا اللہ نہیں منتا خدا نہ وہ دنیا کو کدی نہیں منتا, یہ بھی کوئی گل نہیں, یہ فتنے ٹھیک ہے انہیں حرام زادیاں گمراہ کیتا, آپ نہیں آپ بالکل اللہ نو منتا, جو قرآن چ انہیں قسماں خدا دیا کھدیاں بالکل ٹھیک ہے. اپنی سلطنت کے بارے کہہ رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل, کدوں تو خدا اس دنیا میں چلا رہا ہے, پرانے تو قدیم نہیں مراد, بہت وقت ہو گیا, کیونکہ امت کے علماء بھی منتے ہیں, نہ قرآن حدیث سے کوئی دسیا گیا بے آغاز کدوں انجام کرو, نہ دنیا کا پہل کا پتہ. جی کوئی آگے نا کہ آدم علیہ السلام 6000 سال جھوٹ بول, بالکل بھی کوئی حدیث نہیں, بلکہ ہو سکتا 4 سال ہو گیا کہ وہ نسل چینیاں زبانیں ہو گئی, ایک دوسرے کی بولی سمجھنا اسی ہٹ گئے, کوئی اندازہ نہیں کہ کنے سال اس زمین سے آدم علیہ السلام ہو, بہت پرانا, اور نہ آخر کا ہی پتہ, قیامت کا بھی جدوں پوچھ رہے فرمایا اللہ ہی جانتا, آغاز اور انتہا اللہ دے رہا. فخر کر رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل, اے اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹس اکٹھے کر کے, عناصر اکٹھے کر کے جڑا ہے بہت پرانے زمانے تو ڈرامہ رچایا اور دنیا چل رہی ہے, یہ دنیا ہے دو, اور ایک کمینی دنیا, ایک ٹن سے چور رہا کہ اللہ نے اپنے ساتھیوں نے آخیا نا کہ دنیا جڑی کمینی ہے آخرت بہتر ہے, انہیں آخیا ویخ میں اسے دنیا دونوں منوات پہ انہوں یہ عاشق ہو گیا وہ آخرت چھڑ دیتی, یہ فخر نہ کہندا, یہ تان نہیں کرتا, آندا رب دین کھٹا کرتا کہ دین آندا یہ دنیا حقیر ہے, آندا جنوں حقیر تو آندا سی حقیر دنیا دے مطالبے بناتا, عاشق ہوئے تیرے مسئلے بچے رہ گئے, اللہ نہ کہنے قرآن سنیا نہ حدیثاں سنیاں, حکومت تے میرے کیا دنیا چل رہی ہے, عناصر کا پرانا کھیل, اینی دیر تو چلا آندا ہے جہان جڑا, اور یہ حقیر دنیا تو حقیر آندا سی, تیری جنت نہیں لوگوں نے سنی, یہ مگر میں پاتے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا. اتنے بھی یوسف سلیم صاحب بھی ایک بات اللہ فرشتیاں کی گل ہے کہ وہ چاہتے سی خلیفہ بننا تے انہوں نے نام امید نہیں, یہ خود اللہ تعالیٰ کی گل, اور یہ جمع کا سیگا جڑا اس طرح ہی جی اسی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں نہیں ہوں پہ بہت سارے ایک ہی ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا. اللہ تعالیٰ نے کیویں چوٹ لگا رہا کہ تیریاں کی تمناواں, تو جب دنیا بنائی ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا, ہدایتاں بھیجوں گا, یہ دین پہ چلیں گے, مگر قرآن دستا ابلیس نے خون کر کے چھڑ دیتا نا اللہ کی تمنا, ورا کر سدا کر ابلیس ادھرنا, ابلیس نے اپنا خیال سچ کر کے دکھاتا, خود قرآن منیا کہ انہیں جو کیا یار سچ کر کے ادھاتا, تیرے زیادہ بندے میں گمراہ کر کے چلوں. ہاں اس نے کیا عرش اعظم والا بھی پچھتاؤں ہی رہ گیا کہ دنیا بنائی سی میں کس تمنا نہ پوری ہوئی. بہت للکار ہے شیر جو ہے خدا نو کہ پرانی دنیا جڑی میرے کنٹرول ہے, یہ عناصر کا پرانا خیال میں قابض ہے, اور یہ دنیا دوں جڑی تو یہ دنیا دوں آتا سی, میں دنیا دوں کی بجائے لوگوں کی نظر محبوب بناتا, اور تیری جنی تمناواں سی تو عرش اعظم سے بہ کے سوچتا سی نیک جمن گے, تیرے نبی ولی بھی آ کے چلے گا تو تیری تمنا کا خون ہوگا, کچھ نہیں بنا, لوگ میرے مگر چلتے رہے. ہوں انہوں کا اک تھک کے انہوں خدا جڑا میری سلطنت برباد کر کے ہے, ابلیس جڑا ہے انہیں دی یار سارا کچھ کھو لیا, میرے تو ساری دنیا مگر لا لی, یہ نظام برباد کرنا چاہیے. ہاں ہوں وہ کچھ نا میرے سسٹم کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار صاحب, یہ دنیا کا بناؤ والا معروم ہونے کا کوئی ارادہ ہوا ہے اس میرے سسٹم تباہ کرے. یہ دنیا تو مراد ہے دنیا نہیں, دنیا کی تباہ ہونی, دنیا تو چلتی رہے, یعنی میرا جڑا نظم حکومت نا کہ میں اتنے قابض ہاں, میرے متحد دنیا, اس نظام اللہ تلپٹ کرنا چاہتا, کھونا چاہتا ابلیس کو کہ نیکاں سے چلا جائے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر. اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا میں جڑی شے پیدا کرنا چاہتا انہوں کہنا کون کافر نون ہو جان, آدھا میرے لیے معمولی ہے دنیا بناونی ہے, مگر دنیا بنا کے انہوں لبا کی ہے وہ تمنا کا خون کر کے میں چھڑتا دے جا, ایک بھی تیرا ارادہ نہیں پورا آیا, میں سارے اگاڑ کے رکھ دوں. ہوں اگے آتا کہ میں کی کچھ کیتا, باقی کیتا اللہ قرآن تو میں پڑھیا ہوں کہ ابلیس نے اپنا ذہن سچا کر دکھا, جو للکاریا سی مینوں نے وہ ٹھیک کر دکھایا کہ میرے بندے کھچ کے لے گیا. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا. برطانیہ جڑی کنگڈم چلی آتی ملوکیت کہیں جمہوریت نہیں, اصل تو نظام حکومت بادشاہ بھی ہے نا کہ ملکہ ٹھیک ہے کافی حد تک انہوں نے پارلیمنٹ میں, مگر نظام حکومت اصل سے آمریت دا ہی کہ ملکہ جڑی انہیں سمجھا جاتا.
میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. جتنے جتنے کوئی فتنے میرے پائے میں ایڈا ہوشیار اور چالاک ہوں کہ کوئی نسخہ ورت رہی ہوں. فرنگیوں نے میں سکھایا کہ نمونے کے طور نہ شاہی خاندان قائم رہنا چاہیے. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا پہلا یہی سی کہ ساری دنیا مذہب کے تابع سی. مسلمان بھی علماء کا احترام کرتے سی, کیتھولک لوگ پوپ کے تابع سی, براہمن جڑے سی انہوں نے منیا جاتا سی. ایسی تحریک چلائی لوتھر دی, پروٹسٹنٹ جڑے تھے پیدا کر دیتا اور نال بادشاہ نو چک دیتا کہ چرچ اور جڑا نا اسٹیٹ نو لک بادشاہ جدے ہونا چاہیے اور جڑا مذہب الگ ہونا چاہیے. ورنہ میرے بھائی اینا روب سی مذہب دا کہ جیسے کوئی یورپ دا بادشاہ حکم جاری کرتا سی, فرانس دا انگلینڈ نال پروانہ جاری ہوتا سی, پوپ دا فتوا جانا تے بادشاہ نے نال لکھا ہونا کہ پوپ صاحب دے فرمان دا وہ احترام کیتا جائے جڑا مال کر دو سماج دا. یہ اللہ تعالیٰ دا نائب ہے, یہ خلاف کیوں نہیں کر بادشاہ کیوں نہیں کر سکتا, نکاح نہیں کر سکتا, طلاق نہیں دے سکتا. مگر نے ایسا چکر چلا کے نا کہ نشت ثانیہ اور یورپ جاگ اٹھا علم سارا دا بیڑا پروٹسٹنٹاں نے غلط کیا. یہ آنے نا لوتھر نے بڑا اصلاح کی تھی, اصلاح نہیں کی مذہب ٹھیک ہے جو بھی کرتے سی چرچ مذہب رد ہی جرموں کے اپنے, مگر اکٹھے وہی لوگ مسجد سے بات کرتے تھے, وہ کرسیاں سے بہ کے حکومت کرتے تھے. الگ کرتا کہ مذہب جڑا انہوں نے بات خانے چلا جاؤ اور یہ جڑا سیکولر نظام ہے دنیا جویں چاہو. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا باغی کر دیتا کہ مسجداں وضو نمازی رہ گئی, حکمران جی چیک کرن. ادھر مندراں دا توڑ دیتا, گرجاں دا توڑتا. آندا یہ بھی میرا ہی تندہ سارا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا, میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا. دیکھو فتنے جن دنیا غریب ہے بھکھے مردے ہے, میں اپنے مولویاں دے ذریعے اپنے درویشاں دے ذریعے انہوں نے دماغ چ واڑیا بھائی یار کسے تے کی ظلم کرنا تاری قسمت جی خدا نے لکھا. اے قسمت کا میں شوشا چھڈ کے کہ غریب کتے اٹھنا کھڑوں تے گرے بانو نہ پانا بھی یہ دولت تے پیو دی ہے تے تسی کھاندے جے اسی نہیں آدم دے دو ایسا. میں اس کہتا نا 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 یہ گناہ نہ کرو, دینا ہوندا تے رب نہ دے دی. اج جو سورہ یاسین پڑھی دا نا بے ایمان دا شیطان دے ایجنٹاں دا کہ جدوں انہاں نوں کہا جاندا نا غریباں دی مدد کرو, وہ آندے یار تسی گناہ کراوندے جی, اگر کرنا ہوندا خدا نہ مدد کر. جدوں انہیں خود نہیں کیتی تسی خدا دی مخالفت کراونا چاہندے جی, اللہ بھکھا رکھنا چاہندا. اے قرآن پاک پڑھ توبہ آندے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہندا اور تسی دعاوندے جی. اے شیطانی فلسفہ کہ غریباں نوں تقدیر ہے قسمت ہے. انسان واسطے تقدیر اور قسمت اداں دی کوئی بھی جکڑ دے اینوں اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان دیتا. گرد ہے ضرور کی کھچی اندر نٹ دا پائے جیسے ہاکی کھیلتے لوگ, ایک کھلا میدان ہے. تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں. ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کو, تقدیر کا زندہ نہیں. بیوقوفوں نے مسئلے کرے پنڈتاں مولویاں نے کہ لوگوں نے کہا جا نہیں کسی دے واسطے نہیں چپ رہو. آندے انسان جب رب نے طاقت رکھی ایک تقدیر نو توڑ سکتا. ظالم حاکم مسلط ہے ٹھیک ہے تواڈے کرتوتاں پر ایک تقدیر ہے مسلط ہوگی. دوجی تقدیر ہے اٹھو چک کے پڑھا مارو اپنے تقدیر جان کے تقدیر ذات حق لا امتحان. خدا دیاں تقدیراں کوئی جڑیاں انہاں دا حق بنا جو کرو گے جڑا رزلٹ سامنے وہی تقدیر ہے. کیوں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے جی. کہندا میں غریباں نوں سبق سکھایا کہ جتیاں کھاندے رہو تقدیر چ دئی. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا. جنوں ادھر جڑے دولت مند سی انہوں نے آخیا غریب کی رکھ دے تسی اپنی محنت رکھ نہ کمایا. جویں قارون نے آخیا انما اوتیت علی علم, مینوں جو ملیا اپنی مہارت نہ ملے. رب دا کہڑا احسان ہے کہ میں غریباں نوں کیوں دیندا پھراں. سرمایہ داراں دا دماغ اس طرح خراب کیتا کہ تہاڈی اپنی محنت دا ثمر ہے. تے غریباں نوں آخیا چپ کر کے کانے رہو تہاڈی قسمت جینا. کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے انگاموں میں ابلیس کا سوز ہے. آندا ہے کردا رہے خدا دنیا اٹھتا پھردا کہ ابلیسی نظام ختم کرنا تے اسلام زندہ کرنا میری حکومت کو ہلا سکتا. کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز ہے. ہاں میرا اندر دا جوش و جذبہ سوز دروں میں دن رات سر دا تے اندروں پورے جوش اور جذبے میں اپنا مشن پھیلا رہے ہیں. سو گیا میں کوئی اس تو جہدے ابلیس ہے نہیں دلچسپی لے رہا اور ہر پاسے اپنے انہیں چیلے چھڈے ہے. یہ جلدی اگ کو ٹھنڈیا کر سکتا. لاڑے دور خدا اگے کنے نبی رسول بھیجے نے کوئی بنیا دیکھو کچھ نہیں بن سکتا. بڑا متکبر اور مغرور. اور قرآن نے انہیں ایسے سمبل پیش کیا کوئی استکبار کا سمبل ہے. آدم حاضی گیا کہ غلطی بھی ہوئی تو چک گیا آخر انہیں آخر نہیں ڈٹ کے رہنا اکڑیا کہندا کون کر سکتا ہے اس کی آگ 616 کے ساتھ. یہ جڑی اگ میں جلائی ہے کون بجا سکتا. خدا جو فرشتے بجا سکتے جس کے ہنگاموں میں وہ ابلیس کا سوز ہے. میرے اندر جڑا جوش و جذبہ ہے میری لگن جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلے کون کو سر. کڈا کافر بے ایمان غرور نہ کہہ رہا. وہ آندا جس درخت دیاں شاخاں نوں اسی پانی دیندے ہوئیے
کہ وہ دن وہ درخت سر بلند ہویا اور ساری دنیا سے انہیں چھاں کیتی ہوئے کفر شرک بے دینی بے حیائی نے کوئی جمیا کہ اس اچے درخت کو نیواں کر دے ان کٹ کے تھلے سر دے یہ تو اس کتاب کچھ شوشے اٹھ رہا ہے کہ اسلام زندہ کرو مگر میرا بگاڑ کچھ نہیں چکتے پاویں اندروں ڈریا ہی ہوئے مگر للکار دا سامنے انہوں نے یہ بکلے سامنے نہ لین کہ صدر صاحب پہ چالو ہو رہا ہوں نہیں کہندا نہیں مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا پہلے مشیر نے پھر اٹھ کے کیا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام خوش آمدی ریفرنس سے مشورے دینا ہے ہاں نہیں حضور کوئی شک ہے تہاڈی حکومت کو کوئی ہلا سکتا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام بڑا پختہ ہے بڑا مضبوط ہے پختہ ترستے ہوئے غلامی میں عوام تہاڈی مہربانی نہ تہاڈے چیلیاں دی ترکین نہ لٹریچراں نہ یونیورسٹیاں کالجاں نہ عوام جڑے سی پبلک انہوں نے عادی کر دیتا سی کہ تہاڈا کم صرف حکمراناں دی خوشامد کرنا ہے غلامی کرنا ہے اور کرن دے اور آج انہوں نے قسمت تسی غلام بن کے رہا کرو تہاڈی قسمت ہے اللہ پکے کرتے ہوئے سی ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود یہ عوام دی قسمت شروع سے ہوئی ہے بھی جڑا آ جائے انہوں سلام کر یہ چڑھتے سورج نوں سلام کرن جو کہ اسی چھڈے ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اے سمجھ لو تصوف ہوئے رہبانیت ہوئے جوگ ہوئے فقہ ہوئے جو آ سکھاوے نا کہ کھڑے نہیں کسی کے سامنے ہونا سجدے وچ پیرو اے ابلیسی نظام ہے اے نقطہ ذہن چ بٹھاؤنا اس جماعت نو سمجھ لو اس تنظیم نو سمجھ لو کہ کلمہ تدے پڑھاؤندے پھردے کہ بے ایمان حکومت کردے رہندے مسلمان جڑے تسمیہ کماؤندے رہندے تاد مشیر نے آکھیا ان کی فطرت کیا ہے عدل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود جڑے عوام نا انہوں نے یہ چاہیے کرنا یہ اللہ تعالیٰ نو منظور ہے یہ انہوں کی قسمت ہے کہ سجدہ کر اکڑیا نہ کرنا بغاوت کریا کرنا کہ تختہ اٹھن ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام چلے علامہ اقبال دوسری جگہ گئے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر ساری مسجد سے ہم چاہیے نا لکھنا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر یہ نازاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے ڈگ پائے تسبیحاں لمیاں کرتیاں تو سجدے کرنے لگ پائے قیام دا وقت ہے اور سجدے پہ انہوں فرمایا کہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام بس اداں دی نماز پڑھ جائے سجدے چ رہنا ہے اٹھنا کوئی یعنی آج مسکینی غلامی خوشامد آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہ حضور اول تو جمیا ہی نہیں کوئی مائی دا لال بو دل سے خیال آوے کہ اس دنیا اسی بدلیے تختہ اٹھیے ایک غلامہ کتوں پیدا ہونے نسل در نسل جتیاں کھاندے ہوندے عادی ہو گئے ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے ہاں جے بالفرض کسی شرارتی نے چوکی دا ڈاکٹر صاحب ورگے مولوی صاحب ورگے کہ جے کسی دے وچ پیدا ہو ہی گئی نا کہ تو فکر نہ کر ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے ہاں تھوڑے دن سزا رہو گا یا آپے چھڈ بو گا یا خام رہ جو گی کہ کردا رہا کرو کبھی تھوڑا بہت درس دے چھڈیا کرنا کرونا کچھ نہیں آگا جناب بے فکر رہو تہاڈی سلطنت کی ہلاونا انہوں نے یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام اے صوفی و ملا تاج اقبال دے دشمن ہوئے آندا ہے صوفی ملا کام کی کردا ایجنٹ ہے ملوکیت انہاں ظالم حاکمانہ دے ملٹری الائنس ہوندا انہاں دا ملاواں دا اور یہ لوگاں نوں بیوقوف بناوندے آ کہ انہاں نوں کر دیو یوں کرو وچوں نال ہوں جدوں کسی دے اترن دا ویلا ہوندا یہ ترمیم پاس کر کے وہی حکومت کو مضبوط کرو تہاڈے سامنے کوئی دسن کی گل علماء ہی جا کے پیش کر کے سارا کوئی نہ موہراں لوا دیں کہ توں جڑا ریفرینڈم نہ چنیا جا تے آ کر لا ٹھگ ہوندے اور اج تو نہیں بالکل کوئی اور کرسی نہیں اے ذرا ہل گئی میں چیر دے میرے لیے اتنا مشکل ہے میں ایک جگہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حال افسد الدین الا الملوک واہ بار الصائم رہبان کہ لوگوں دین نو برباد کن کیتا بریاں حاکماں نے تے بریاں مولویاں یہ دوویں ٹھگ گیا اور یہ اپنا دینی پیشوا بنے رہندے انہاں نوں آندے دنیا دے حکمران وچوں ایک ہوندے کہ انہاں نوں بچاؤن انہاں نوں موڑ وظیفے دیندے انہاں نے مدرسے چندے دیندے بالکل راضی رکھ دے اس وقت کہندا ہے یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ بڑا مشیر بھائی چوڑی چک نکلیا کہن گا حضور تسی کدی پریشانیاں دار کر دے جے اسی لگاتار اینی کوشش کیتی ہے اور ویکھ ساری محنت دا پھل ساری کرامت ہے کہ نہیں صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام کہ ہن جتھے جتھے بھی کوئی صوفی ہے کوئی ملا سارے حکمران دے ایجنٹ انہوں نے فتوے کر دے انہوں نے جواز کر دے اور ہون نہیں صدیاں ہو گیا
رب گواہ جے تساں دے نظریہ ضرور اے جسٹس منیر جمیا سی کڈن والا فقہ دے دفتر لوگوں نے ڈھیر لاتے اس فیصلے نو پڑھو حدیث اور فقہ دے دفتراں دے کہ جدوں ظالم حاکم مسلط ہو جائے پاویں غیر شرعی طریقے نال آوے جب تک وہ اسلام نہیں چھڑدا اعلان نہیں کردا میں کہا کوئی تسی کام نہیں کر سکتے وہ دے خلاف اٹھو گے سدھے دوستی ہو گے اے فتوی ہن بھی احترام رکھ تھان بھی آ کے دیندا تے کبھی کوئی دیندا یعنی بالکل کتاباں پڑھیاں کہ بہ گیا بس جساں دا مرضی کلمہ چھڈو گا تے گل ہے جے آندا میں کافر نہیں ہویا زنا کرے تہاڈیاں بیٹیاں اٹھا لے کچھ نہیں کر سکے ایڈا بیڑا کر کیتا جڑا اندازہ کوئی نہیں آندا تسی ویکھدے نہیں حضور کہ ساری محنت دا نتیجہ کرامت ہے ساری کہ صوفی اور ملا سب ملوکیت دے غلام بادشاہ دے غلام ہے انہاں دی جواز دے فتح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاباں پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے امام اس امام تنگے اور تذکرہ ابوالکلام دا اگر ملے تربی عبارتاں پڑھنی کہ رات دے وقت خلیفہ سادہ کہ مینوں لونڈی پسند آئی ہے میں نام مباشرت کرنا چاہنا مگر انہیں کہتا میں تیرے باپ دی منتو ہاں میرا تیرے باپ بھی مینوں ہتھ لایا یہ تو میری ماں بن چکی انہیں آخیا خلیفہ صاحب ایک کاروں کی گواہی بھی کوئی قبول ہے دس اتنے ہاتھ لاؤن گیا مفتی نو پوچھ دے قاضی صاحب نو تے گواہ سدنے سی کوئی خدا تو ڈر جا کہنے لگا نہیں ایک عورت اگر کہیں تو رد کر دے اس گواہی نو کہ کوئی نہیں میرے باپ نے ہاتھ لایا ماں حلال کر دی تے مڑ کے کہنے لگا ہن میرے لیے بھی خزانہ کھول میں ادھی رات بھی تیرے لیے بند دروازہ کھولیا ہنے خزانے کا دروازہ کھلا کے میری چوری پر پیسے انہیں آخیا سویرے یار کیسے کہنے لگا نہیں میں تیرا بند دروازہ ہوں کھولیا ہاں تو مینوں امام غزالی کی کتاباں پڑھی یہ سب تے کردے کی رہے صوفی و ملا ملوکیت کے غلام اے نظم معمولی نہیں یہ ہماری عیسائی پہم کی کرامت ہے کیا صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں جو پیڑا کام کرنا کوئی نہ کوئی دانشور اٹھ کھڑا ہونا جنہیں کوئی آیت لب لینی کوئی حدیث لب لینی دین نو بدل دینا تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام بڑا ابلیس کا مشیر کابل نکلا انہوں نے آخیا علم کلام جڑا نا علم کلام ایک ایسا علم ہے جو عمر برباد کرنی وہ پہلے ساڈے علماء بھی اتنے کتابوں میں پڑھایا جاتا گل ہی نہیں مکتی کہ وجود ہے ذات ہے یا غیر ذات ہے صفات ذات تو زائد ہے کہنے ذات ہے کلام قدیم ہے گنی نہ کہ پلے پیندا کوئی بھی گل کی ہے خود کرنے والوں نہیں پتا وقت ضائع کرنا امت کی صلاحیتاں برباد کرنی علم کلام خالی اللہ نے نظر آنا تو کداں آنا سامنے آنا یا ہر پاسے آنا کچھ نہیں تو چیلا کہندا ہے کہ علم کلام بھی اگر انہوں نے دے دیں نا اسی مشرق والوں تو وہ بھی ہے تو قوالی جڑا اثر سی افیم ہی سی نا انہاں بحثاں جلدے رہندے جویں دوسری جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یار اس امت نے کی سمرنا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب چلے جاؤ مسئلہ بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ دے والدین جنتی ہے دو پوچھے پر ایمان صاحب کو ہے تیرے نال تعلق اور کئیوں نے سزائے موت دواتی لوگوں انہوں نے گستاخی رسول کا پرچہ دیتا جج بھی اس دن کا سی میں چڑھاتا وہ سید عزیز عالم دی مڑ کے جماعت والے بھی خبر نہیں لی پر تینوں کہنا آخیا سی ضرور ہے مسئلہ سے کوئی فائدہ سی یعنی ایسے مسائل نظری خیالی مسئلے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے عملی جڑے پریکٹیکل مشکل وہ کوئی حل نہیں خیالی پلاؤ فرشتے تو انہوں نے پر کداں دے اڑتے تو کداں اڑتے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی وہ آدھے جڑا قوالی شروع کرائی نا درباراں تے مولویاں آخیا قوالی سنیا کرو یہ اس تو بھی مشرقی لوگوں نے یہ چسکا زیادہ موضوع سی انہوں نے یہ واہ سوادی لگتی ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام بھی سکھانے اثر وہ بھی یہی تھی مگر وہ پھر بھی کوئی سمجھدار لوگ اس چکر پہ قوالی تو موج کی گل پنگ پی کے بہ جاندے ہیں نشہ چڑھیا عرش سے پہنچ گئے ہوں کرسی تو لنگ گئے مقامات طے ہو رہا ہے قوالی اور ظالموں نے کو ظلم کی کیتا کہ سارا نزلہ جڑا حرام زادہ نے چشتیہ خاندان دے اولیاء کے پاس جو خبیث آندا یار اولیاء تو بڑا کوئی یہ مولوی تو ایویں ہی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے سی حضرت سید الدین گنج شکر سنتے سی شیخ معین الدین اجمیری سنتے اللہ لعنت اللہ علیہ القاذبین یہاں جھوٹیاں سے خدا دی رنگ کی کتاباں دنیا تو مک گئی شرم کرو تسی کیوں دنیا نو آ کے دھوکھا دیں کہ خدا دے نیک بندے سنتے سی فوائد الفاظ ہی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی اٹھا لی جائے جڑے انہوں نے شاگرد حسن علا سجی نے اکٹھا کیا وہ پوچھا کہ یا حضرت صاحب خانقاہ دے کچھ درویش سی وہ کتنے لوگ ساز بجاؤ دے سی انہوں نے اسے ڈانس کیا تو مرید جیسے اتنے نچے انہوں نے ہار چڑھیا
فرمایا بہت بڑا کیا شریعت دا حرام بھی کدی حلال ہو سکتا کہ انہوں نے آخیا سی نا امراتوں کہ کم کرو یہو جہا لوگ دین نو برباد کر دے اور جدوں پوچھا بھی تسی کس سما نو صحیح من دے اللہ سما سن لو درمیان دی گل قوالی دی آ گئی اور اتنے پوری کتاب لکھی مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام السما کہ لعنت ہے انہوں نے جڑے اولیاء تے تم دلاؤں سری حرام نو حلال کرنا سما کی سی جی میں سارے سامنے پڑھیا احسان صاحب نے کچھ اشعار پڑھے کوئی ساز نہیں کوئی تاڑی نہیں رسول اللہ دی نعت پڑھی ادا ہی کوئی لوگ بیٹھ جاندے اللہ تعالیٰ دی تعریف دے کوئی شعر پڑھ لیں کوئی رسول اللہ دی کوئی ساز 4 شرطاں آپ نے فرمایا بیان اللہ دی حمد رسول اللہ دی نعت ہوئے سننے والے سارے نیک لوگ رحل اللہ ہون دنیا دار بندے نہ ہون گاؤن والا یا پڑھنے والا جڑا نظم وہ کوئی اور جاندار یا لڑکا نہ ہو اور ساز اور تالی بالکل نہ ہو 4 شرطاں پائے فرمایا پھر سیدھا سادہ کسی نے نظم پڑھ لی کوئی گل یہ تو کل قوالی جائز ہے قوالی حرام دادیاں حالانکہ حال یہ بھی یہ ہویا درمیان سے ایمان تازہ کر لی سنو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دے دور تھی دہلی کے اندر بہت بڑے عالم تھے قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ وہ فقیہ سی محدث سی خواجہ صاحب تے اس بارے میں ناراض حالانکہ ذرا کچھ گل نہیں سی 4 بندے نعت سننی انہوں نے آخیا یار یہ بھی رسم بنانی ہے میں ایک نواں ہی دین اچانک کتے ہویا کیوں کٹ کر کے سن دے خواجہ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یاد طریقہ دروازے سے پیغام پہ جب میں خبر گیری لیا تو قاضی صاحب نے کہا تھا میرا وقت آخر ہے میں دنیا چھڑ رہا اور میں آخری وقت کسی بلتی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا جڑا بہ کے سنتے رہتے اس طرح قدلان آتا بے شک ساتھ نہیں مگر بھی دین سے ود تو خواجہ صاحب نے پیغام بھیجا رو کے کہ قاضی صاحب نے کہو بدتی بہت طائب ہو گئی میری اج تو توبہ میں نہیں یہ کوئی مجلس کرتا مینوں ملن دی اجازت کہ قاضی صاحب نے اپنی پگڑی جڑی آخیا میرے بستر تو لے کے دروازے تک بچھا دو میری پگڑی تے آن تے قابل ہے بندہ مگر اینی کہ خامی سی میں توجہ دلائی بھی سنت تو بھی ہٹ گئی کہ آپ نے چوک کے سر تے رکھ لی عالم شرع دی پگڑی پیر تھلے نہیں ہونی چاہیے سر تے ہونی تو ابلیس کا چیلا آندا کہ انہوں نے علم کلام سے فساد دے تو بھی اتنا ہی انہوں نے بیوقوف بنائی رکھتا مگر پھر بھی کوئی سمجھداراں دے اسی قوالی فساد تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا اے سنو خدا دا نام من کے عمریاں تے جاندے حج تے کی اسے ابلیسی مشیر نے آکھیا 16 نے صحیح گل آکھی اور ساڈے حجاں تے نا کلاڑا ماریا کہ بیوقوف ترے پھر نہ مکے مدینے ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا آندا جی چلتا ہی رہے 20-30 لاکھ بندہ ہے کہ ساڈے نظام نو کی ہلا سکدے کند ہو کر رہ گئی مومن کیتے گئے میں نے بے نیا جڑی تلوار میان چ باہر سی مومن جہاد کردا سی وہ تو کند ہو چکی وہ جنہاں دے پلے ہی نہیں وہ جذبہ نہیں رہا وہ ذہن نہیں رہا مکے جاننا کی ہونا مولانا عبد المجید درجہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ ایک انگریز نے سفر نامہ حج لکھا مسلمان بن کے چلا گیا نہیں داخلہ حرم سے مگر وہ مومن بن کے چلا گیا حج کیتا انگریزی دور سے میں خود عبارت پڑھی علامہ درجہ آبادی لکھے انہوں نے کہا جب آخنا لا شریک لک اے اللہ بادشاہی تیری کوئی شریک نہیں تیرا تے میں مذاق اڑاور ہساں کہ الو دے پچھو برطانیہ دی ملکہ حکومت کر رہی ہے انڈیا چ ملک وہ اچھا قانون وہ چل رہا ہے تسی کہڑے خدا دیاں گلاں کردے جے کہ بے جد کل ہم دے واقعی گل ہے پلے کچھ بھی نہیں خالی نعرے اور اس طرح دہلی دی لاہور دی مسجد عید واسطے کٹھے ہوئے ہن بھی ہن لکھاں ہو گیا کٹھا مجمع تو علامہ اقبال فرماتے شکوہ عید سے ممکن نہیں شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن اگر میں ماننا بڑا روب دا یار اتنے مسلمان آئے شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر آزاد آدمی نعرہ ماردا جائے کہ امیر المومنین ہوئے اگے نیزا جا رہا ہوئے جھنڈے جا رہے ہیں لشکر پیچھے ہون جویں خلیفے عید پڑھاؤن جاندے جانا مزہ تے اسی دا قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر غلام رہ کے اللہ اکبر دے نعرے کتنے اللہ بڑا بڑے جو ظالم بنے بیٹھے جنہوں نے سر اگے تھی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بہن اور افسوس ہوتی گل بھی نہیں کرنے دیتا ٹیک سے کی ہونی سی تیز ہونی سی آدھے گل ہی نہیں اسلام کا کوئی تعلق نہیں جنگو جہاد نہ امن کا مذہب ہے امن وہ امن کا مذہب ہے امن قائم انسانات کرنا ہے فرشتیاں کی زمین نہیں اتنے حرام زادے بھی موجود ہے انہوں کا علاج آپریشن ہی وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے واضح نصیحت نہ ہوں تو پیغمبر نہ کر لیں گے
جس طرح آخر ڈاکٹر نوں تنگ آ کے اس دے معروف جڑا کٹنا پیندا کہ باقی نہ جسم نوں لے جائے، اس طرح ہی گندے دانے جڑے وعد و تبلیغ نال نہیں ٹھیک ہوندے، معاشرے نوں تباہ کر رہا ہے، انہاں دا آخری علاج ہے پر انہوں ختم کرنا۔ اس دی تلوار اتری ہے نال پیغمبراں دے، اللہ خود سورہ حدیث دا میں کتاب بھی اتاری تے لوہا بھی اتارا، لوہا نال ہوندا بندے سیدھے ہوندے، اس تو کند ہو کے رہ گئے۔ کس کی ناامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ کیا مشیر نے بڑی اعلیٰ گل کہی، اے زمانے دے نبی دا پتہ کیتا۔ قادیان چ دجال پیدا ہوا، انگریز حکومت دا جنٹ جنہیں رہی سی کسر جڑی سی کہ مجاہدین نے سر کٹائے، ملک سی اجے شورش باقی سی، چندہ جا رہا سی، لوگ چھٹیاں لے کے کارخانے جو مجاہدین نہ جا کے سرحد ملتے سی، انگریز نے مصیبت بنی رہی سی۔ انہوں نے آخیا یار جان چھڑا، میں نے آخیا آسانی نہ چھڑ، کتاباں لکھتیاں کوئی عیسیٰ نہیں آنا تلوار والا، کوئی مہدی نہیں آنا اسلامی حکومت بننا، مناظرے کرنے والا ہونا، میں آ گیا عیسائیاں نہ بحثاں کرنا، یہودیاں نہ کرنا، فلانا یہ مرزا غلام میں جمتے ہیں۔ اور انہوں نے موٹی سرخی جڑی تحفہ گول لیا، دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب۔ اگے کی مسلمانوں کے پلے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کا۔ اقبال اللہ فتویٰ دیتا جی شیخ نے کہ قلم نہ کم کرنا چاہیے، لکھنا پڑتا تلوار۔ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب بھی آواز ہے بے سود و بے اثر۔ اس بیوقوف نوں پوچھے مسجد آواز سناؤں کا فائدہ، اتنے اگے ہی نہ کوئی تلوار ہے نہیں، یہ بس ہوئے غلام ہو گئے۔ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اور جنگ عظیم لیے گیا تیاریاں تے بم بنائی بیٹھے، ایڈا ہی تو نیک سی امن دا پیغمبر وہاں نہیں سمجھا سکتا۔ مرشد تیرے جڑے پوری دنیا میں اگلائی جاندے، اے اسلام ہی غریب رہ گیا، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ مگر دجال تو اس نے بھی آخیا مشیر نے کہ حضور فکر مند کی ہوندے جائے، مسلمانوں کا پتہ لگ گیا بھی خسی ہو چکے، کس کی نومیدی پہ حجت، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی۔ اللہ جڑا تازہ فتویٰ نبی صاحب نے دسیا ہے، یہ تو پتہ نہیں لگتا مسلمان آس توڑ بیٹھے، جہاد علم بالکل ختم ہو گئے، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی۔ اے نیا فتویٰ دسدا نہیں کہ مسلمان نا امید ہو چکے، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ مرد کا فتویٰ کہ مسلمانوں کی جہاد حرام ہے۔ ہاں اس فتوے تو پتہ لگ گیا کہ اسی ہوں مطمئن ہو جائے، یہ نہیں ہوں اٹھے، نبی انہوں نے جڑا ہے اس تک کیا توبہ۔ دوسرا مشیر اٹھیا، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ انہیں کہا حضور یہ خوش آمدی میں گلا کرتا ہے تو آنوں کوئی نہیں ہلا سکتے، نہیں کوئی خبر لینی چاہیے، دنیا کم ہوتا جاتا خراب۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، ساری دنیا کی ملوکیت ختم کرو، ڈکٹیٹرشپ ختم کرو، لوگ جاگتے جاندے ہیں کہ عوام دی حکومت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ حضور والا چنگی گل ہو رہی ہے یا کوئی کم لگا خراب ہو؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ معلوم دا تہاڈی جڑی نا معلومات تھوڑی ہے، یہ چیلے دی بھی تھوڑی ہے، کام جڑا وہ نہیں ہوں ٹھیک ہے، انقلاب آؤں گا۔ پہلا مشیر پھر بولے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، وہ کہیں گا میں ود کے گلا نہ کرو، مینوں ساری دنیا کی خبر ہے، میں ابلیس دا خیر خواہ، میرا پیشوا، جنہ مرضی شور پوے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، ہوں یعنی میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں دنیا کی گلوں سر سمجھنا پوری طرح، میں جاننا جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ اے جمہوریت کا بھی نچوڑ کرتا کہ جمہوریت ہی ہے ملوکیت کا ایک پردہ۔ وہ ظالم بادشاہ مڑ کے اپنا کنٹرول رکھنی، انہیں ٹانگ چاہتا کہ لوگوں نے بیوقوف بناؤ جی، پرچیاں پا جاؤ کہ تہاڈا حکومت ایسا، میں دیکھا پیسہ پہلے تو فیصلہ کہیں جتاؤنا، پرچیاں چک کے ادھر پا دنیا، وہ سیاہی دوڑ کے سارے ووٹ خراب کر دینے، چارے بنے بن جاتے، رات نتیجے بدل دینے۔ ہاں فرمایا کیا ہے لوگوں نے بیوقوف بناؤ کہ انہوں نے بڑا جوش آیا سی جی یہ کلے حکومت سانو پوچھتا کوئی، فرمایا پوچھ رہی نہیں، تو 5-6 سال بعد ڈرامہ کر دیا کریں گے، تھی ووٹ دن تو بعد گھر بہ جاؤ، لٹیرے بہ جان گے، 5-6 سال پھر تاری کہے نہیں سننی، پھر ٹھگ آ جایا کریں گے۔ آندا میں جاننا کی شورش ہے دنیا سے سلطانی جمہوری، جو ملوکیت کا ایک پردہ اس سے کیا اس سے خطر۔ یہ جمہوریت کچھ نہیں، یہ ملوکیت کا ایک پردہ کہ ذرا انہوں ہور اتنے لیبل آتا، بیوقوف بنایا دنیا۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ جمہوری جڑا نا اتنے چونگ چوگا یہ ایسا آپ ہی پہنایا کہ لوگ کچھ جاگن لگ پے۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگے، جب انسان جڑا نا انہیں آ کے یار میں کوئی ڈنگر چو رہا، مینوں جدھر مرضی ہک دیں گے، مینوں کہ بھی پوچھ دے
جب یہ فتنہ جا کچھ اٹھیا انہوں نے اپنے آپ کو پہچانیا یہ میں کہنے لگ پیا سی کوئی گل پوچھ لیا کریں گے تو صندوقڑیاں رکھیاں یہ اسی آپ ہی اتنے لباس پہناتا کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود ہے میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر بہت نقطے کی گل کہی آندا جڑا ظاہری ویندے رہندے کہ اتنے بادشاہ اتنے پارلیمنٹ ہے اتنے ہوں یار امیر تے کوئی نہیں نہ سلطان جمہوریت آ گئی پر میں تسی بیوقوف جی ملوکی جگہ نہ کہ کوئی آدمی امیر اخواوے یا سلطان اخواوے کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے کنگڈم جڑی ہے یہ ملوکی وہ حقیقت ہو رہا اور صرف نانا نہیں یہ وجود ہے امیر و سلطان پر نہیں ہے منحصر کسی ملک نہ کوئی امیر المومنین اخواوے کوئی نہ سلطان اخواوے مگر کام وہی ہو گئے ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا سارے وہ کر ملوکیت ہی ہے وہ نام جو مرضی رکھ لو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر اقبال ورگا جمنا کوئی آندا یار گل سن لو پاویں پارلیمنٹ بن جائے کہ لوگوں نے چنے بندے مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو یا خسرو پرویز جنا تنہا بادشاہ بیٹھا ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر جڑا اپنی کماؤن کی بجائے لوگوں کی آمدنیاں جو لٹتا کھانا وہ ٹیکس رکھ لے خراج رکھ لے جو مرضی کھاوے وہی جڑا وہ سلطان وہ ڈکٹیٹر ہے کہ تو نوکری جی تنخواہ لے جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سویرے گٹڑی چکی تو تر پہ حضرت عمر رضی اللہ امیر کی مل پر میں روٹی نہیں کماؤنی بال بچے میں اپنی روٹی کا بندوبست نہیں کروں کہیں گے امیر المومنین گل تھوڑی ٹھیک ہے مگر حکومت کی ذمہ داری ہوں کتنا ہوگا یہ نہیں کام ہونا ہوں کام بہت ہو گیا فرمایا ہوں کی آدھے جی اینا وظیفہ فرمایا جڑا ریت کا سارا تو ادنا آدمی نا کٹیا جنہ گزارا وہ میرے دے دو اور وہ بھی میں نا کس سے منہ نہ اسی بیان کریے کہ وہ بادشاہ سی ان کی حکومت سے فاشی ہے رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی حکمران اخوا کے فقیر کہ مر لگیا کہ ایسا میں انہوں نے کہتے مسلمانوں نے وظیفہ کچھ من لیا 2 سال کے انہیں پیسے بن گئے میرے بعد میری اونٹی بیچ کے میرا تھما عمر رکئی انہیں پیسے واپس کر دیں میرے سر مسلمانوں کا قرض نہیں رہنا چاہیے اور جب وہ پیسے گئے تو حضرت عمر رضی بے اختیار ہوئے کہنے گے عمر اب ابو بکر تو اپنے بعد والا بڑی تنگی پیدا کر گئی وہ جڑے لٹتے رہی سی لوگوں کا مال مختلف بہانے نا آپ محلہ جڑا تیش کرنے آدھا مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار جو مرضی نہ رکھا ہو کہ ڈکٹیٹر کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی جڑا دجیاں دی کمائی کھانا نا بالکل وہ ڈکٹیٹر اور بادشاہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک آدھا دیکھا نہیں کہ مغرب جمہوری نظام آیا کہیں جمہوریت آ گئی جمہوریت ہوں ترقی کر گیا دنیا نو اسی لگے دین چہرہ روشن اتنوں بہت آلہ آلہ گلاں کر لی اندروں چنگیز سے تاریخ کر اور ہوں تو رہی صحیح کسر تھی سارا نے دیکھ لی عراق اور ایران سے نکل نہ انصاف کا ذرہ نہ رحم نہ انہوں کے اندر کوئی انسانیت بچیاں پون رہا عورتوں پون رہا مقصد سارا آپ بھی دس رہا ہے کہ تیل کے چشمے سانوں جڑے سے انہوں نے بے صبر کرتا کہ اسی مسلمانوں کو کھونے بہانے بنا رہا ہے کہ اتنے ہتھیار ہے کوئی نکلے ہتھیار خود بندے کی جھوٹیاں رپورٹ آ گئی چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ ہے چنگیز خان بدنام ہوا بھی بڑا ڈاکو سی پر میں تو پہلے تیسرا مشیر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب تیسرے نے آخیا کوئی گل نہیں یہ گل تو حل ہو گئی کہ جمہوریت آتی رہے یہ کچھ بھی نہیں جب تک وہ ڈکٹیٹرشپ کی روح اندر ہے نا کہ اپنی مرضی منوانی ہے 51 نے منوانی ہے گل تو وہی ہے بادشاہ نہ رکھ لین پاویں اکثریت کی مرضی روح سلطانی ہے چند بندے اپنی مرضی منو خلافت کی ہے کوئی بھی نہیں 100% بھی نہیں منا سکتا اللہ کا حکم چلے گا روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح یہ روح باقی رہے کہ انسان نے انسان سے اپنا حکم چلانا کوئی پریشان ہونے کی گل جن مرضی وہ پردے بدل جان خیر ہے مگر کیا یہودی کی شرارت کا جواب انہیں آخیا ہاں ایک تو حضور ہے گل کیا یہودی جڑا کارل مارکس اٹھ کھڑا ہے نا انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم امیران دے تختے اٹھ جو انہوں کو سارا کچھ کھولو غریب بیدن فلاں کر رہا ہے یہ یہودی نے بڑی شرارت کی میرے سے شورا دیکھ لو جو فتنے سب کا بیان وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح ہے بے سلیب نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب ایتھے بڑے بے ایمان جڑے نا ہمیں دیکھو اقبال نے یار وہ کارل مارکس کی تاریخ یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ اقبال نے کیا یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا ابلیس کا چیلا اس کی تعریفاں کرے اقبال کو کون آتا وہ پیغمبر ہے یا وہ کلیم ہے یا نہیں وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کہتا ہے کہ جڑا اٹھیا رہا ہوں یہودی مارکس وہ کلیم ہے بے تجلی
کہ وہ تو نہیں موسا جڑا مینوں خدا دسیا، یعنی یہ بھی کردہ چوٹ ہی ہے کہ موسا نے بھی ٹونگ رچایا سی، کوئی تجلی نہیں ہوندی سی، جویں وہ جعلی نبی بنے سی وہ کریم ہے۔ اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پیٹے پاتا بھی آندا انہوں پیغمبراں دا توبہ توبہ ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دل میں لاتا وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح بے سلی آندا انہوں کوئی تجلی نہیں نہ وہی آئی ہے مگر ہے موسیٰ دی طرح۔ موسیٰ نوں نبی نہیں مندا، مشیر تے صرف ایک کہندا جس طرح وہ سی فراڈ اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگ رچاوندا سی، انہیں وہ نہیں رچایا مگر ہیگا اُداں دا پیشوا بنیا وہ مسیح بے سلیب۔ وہ سلیب دیاں مصیبتاں سہندا رہے نے اُداں دے دکھ نہیں ویکھے مگر عیسیٰ دے پائے دا توبہ نبیاں نال رابطہ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب، اے پیغمبر نہیں مگر کتاب دی بغلتی ہے، نبیاں نال روندا ابلیس دا مشیر۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سو، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ وہ مشیر آندا حضور پہلیاں گلاں تے کوئی نہیں تھی، یہ تے کم بڑا خراب ہوا، ایک کافر ایسا اٹھیا ہے، ایسی انہیں بنسری بجائی ہے نگاہ پردہ سو، انہیں تے ایسی نظر دنیا دے لوگاں تے کیتی ہے پردے سردے جاندے حجاب اٹھتے جاندے لوگاں نوں سمجھ آوندی جاندی ہے، اے انہاں نوں بیدار کری جاندا مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ چڑھ دے لیندے جی قوماں دا ہن حساب دا وقت آ گیا، یعنی تختے اٹھ جانے، عوام بیدار ہو جانے، ساڈا ابلیسی نظام جتھے جتھے جس رنگ چنا عوام نے ہن چھڈنا کوئی نہیں، یہ سوشلزم کی کمی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح۔ ہاں مشیر جڑا کھڑی گل کی ہے وہ آندا حضور ابلیس صاحب اتوں ود کے ہو رہے نا لوگوں نے کی خراب ہونا، گمراہ کر دیتا ہے نے کارل مارکس نے کہ انہاں دی طبیعت نوں اگاڑ کے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح، کہ جڑے آقا بنے سی سرمایہ دار سی لینڈ لارڈ سی انہوں نے خیمے دیا رسیاں توڑتی ہیں، انہوں نے تخت توڑتے دار روس قتل کر دیتا اور ملکوں سے انقلاب آ گئے۔ وہ یہ دستا اصل خطرہ ہے، اور کوئی نہیں، اور جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں تھی، مگر یہ کی علاج کیا جائے ابلیس صاحب، یہ تو ضرور قابل توجہ بات، یہ نیار روح پھونکی تھی کہ عوام میں بیدار ہونا چاہیے۔ چوتھا مشیر توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ تو آندا یار انہوں کا علاج ہو گیا، اٹلی گل چلا جا، اسی اتنے ادا کا ایک چیلا کھڑا کرتا رحمت الکبریٰ دے نا اٹلی وہ ایوانہ جا کے توڑ ویکھ لا، اس عوام کی جڑی نا بیداری یہ علاج اتنے فاشزم کا ذریعہ ایڈا آ گیا، اتنے ڈکٹیٹر جڑا عوام سر چکا دوڑا کے رکھ دو ہر دا پتر مگر ہولی ہولی ڈکٹیٹر بن گیا۔ ایسا فطور نے پایا آل سیزر جولیس سیزر عیسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی مدت بعد کیسر ہوا، اور سارے کیسر جڑے روم دے انہوں نے بہت جلال والا روم والا، اس تو آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ وہ بھی یہ کہندا سی کہ دنیا حکومت کر لی صرف رومی پیدا ہوئے، باقی قوماں غلامی لی پیدا ہوئی، ساڈا کام ہے دنیا تے راج کرنا، آندے اسی ادھر پیدا کرتا انہیں عوام کی جگہ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جنہیں سب کچل کے آخنا دنیا تے راج رومن کرن گی۔ توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کہ پوری دنیا تے قبضہ کرو اور حکومت کرو۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، دیکھ دے بحری جہاز کیویں طوفان برپا کیتا، ہٹلر دے نار ہو گیا سی مسولینی، گاہ بارت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب، کدی وہ سنوبر کی طرح اوپر اٹھتا اور کدی رباب کی طرح روندا، یعنی دونوں اس کو ٹونگیا، سنوبر کی طرح ابھرنا فوجی طاقت استعمال کر حملے کردا اور طاقت کے ذریعے دنیا تے چاہتا، دوجا جڑا رباب کی طرح روندا وہ لیکچر دینا، ایسا خطیب ہے فصیح ہے کہ جدوں اپنی گل سنا رومی جڑے فضا ہو جاتے یار لیڈر ملیا تو ہوں ملیا، یہ سپر مین لبا سانو مل گیا امام مہدی صاحب، آندا رباب کی طرح جس طرح سرنگی ہے نا اس طرح روندا تے قوم نوں روا دیندا، لیکچر ایسا دینا تے جدوں اٹھدا سنوبر کی طرح اوپر چڑھ جاندا، یعنی دنیاوی غلبہ بھی اور خطابت کے ذریعے بھی اچھا گیا۔ وہ ہوں کہ انہوں نے یار سوشلسٹ کرنا تو دوجا کرنا کچھ نہیں، دیتا خیر ہی خیر ہے، اسی ادھر اٹھاتا انہوں اٹلی، دوجی جگہ نظم پڑھی یہ آتی ہے کہ انہوں نے پھر آخیا میرے جی دوڑے ہوئے جی تھی مغربی لوگ کہ یار ہٹلر جڑا ہے جڑا مسولینی فاسسٹ ہے، یہ جمہوریت کے خلاف انہوں نے آخیا شرم کرو، تسی جمہوریت کے پردے دنیا لٹ کھدی ہے، میں سیدھی میں پردہ چاہ کر کے سچ دس دیتا، بے شاید کوئی نہیں جمہوریت ٹونگ دے، وہ نظم پوری پڑھنے والی مسئلہ نہیں، انہوں نے آخیا تسی فریبی سی، میں فریب کا پردہ چاہ کر کے حقیقت دس دی، بے سب بے ایمان ہے، کام وہی کر دے جڑا میں کر اس تو سگوں میں انسانوں کا پلا کیتا تا چہرہ جڑا اتوں نو جتا۔ تیسرا مشیر میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں،
جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجا. یہاں تیسرا مشیر یار تو بڑا بےوقوف نکلا. میں تو نہیں منتا بے مسولینی عقل مند ہے. چاہیے سی بھی سارے ٹولے کا بندہ پردہ رہن دینا. انہیں آ کے فرنگی سیاست کا پردہ چاک کر دیتا کہ ساری جمہوریت وغیرہ فراڈ جے. میں ننگا ہو کے جو کوئی کرنا ہے گل ہے مینوں ظالم کہہ لو جو مرضی کہہ لو ہے بھی ہے جی. اور نظم پوری جی اسے چاہیے کہ ذرا بھی گل دسن حکیم میں کیتا جڑا یہ نہیں کر ملک نہ نہیں کھوئے لوگوں کے علاقوں سے قبضے نہیں کیتے مینوں بدنام کر دے. میں فاسق ہو کے ایماندار ہوں دسدا ملوکیت ہے ساڈا کم کر دے بھی ہے دھوکھا دے منافق ہے. مشیر نے خیر کیا کہ یار مسولی چاہیے پردہ رہن دینا. ساڈا اسی طرح بے ایمانی کا کاروبار چلتا. پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے یہ آخری مشیر ہے. اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. اینی اسی خدا دی تعریف نہیں کرتے جنہیں وہ چیلے پائی ابلیس نہیں کر رہے. دربار کے میں پیش ہوئے عاجز اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار. آندے تیرا جڑا سانس ہے یہ سوزنا سودے نفس اگ لاؤ نہیں. سودے نفس کی ہے میرا سودے نفس ہے ڈاکٹر صاحب دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کی ہے اندر دا جوش. اسی اپنے اندر دی اگ نہ آنے کہ دنیا نو اگر پہنچائی جائے. اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار تیری لگن تیرا جوش جذبہ یہ نہیں کہ جہان کا سارا کام ٹھیک ہے. کیوں نے جب چاہ کیا ہر پردگی کو آشکار. تو جدو چاہنا کسی چیز تو پردہ اٹھا دینا ہر علم ہے تیرے کو. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. آب و گل یہ پانی اور مٹی کی ساری دنیا جڑی ہے تیری حرارت سے جہان سوز و ساز. اتنے اگر کوئی بن رہا یا بگڑ رہا سوز و ساز سوز کیا جل جانا ساز ہے بننا تقریب و تعمیر. اس دنیا جو کسی ٹوٹتا بھجتا بنتا سمجھتا یہ سارا تیری حرارت تیریاں مہربانیاں خدا کی ہے. خدا بنا کے کسی چلا گیا کام جو سارا تیرے ہاتھ. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز ساری رونق جڑی ہے تیرے دم کرنا. اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. اور جنت دا بیوقوف جڑا سی نا تو سبق دیتا تو انہوں گل دی سمجھ آئی. اتنے کئی لوگوں نے حدیث کا حوالہ دیتا. یوسف سلیم صاحب بھی آدھے حضور نے آخیا کہ جنت دے اکثر لوگ اکثر اہل جنت بولو احمق لوگ ہونے نے. یہ حدیث بھی جھوٹھی ہے. حضور نے کوئی نہیں فرمایا نہ یہ صحیح ہے نہ ایک گل ہی ہے. جنت جانا احمق کی گل نہیں آدم علیہ السلام کی گل ہے. آدم علیہ السلام نے کہہ رہا اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار کہ جا جنت ایک بیوقوف سیدھا سادہ رہتا سی جو حکم دیتا ہاں جی اللہ بھی ٹھیک ہے. جدوں تو سبق دیتا نہ میں نہ کرنی سکھ جس جنگ کھڑا ہوا اگے تے گلاں کھل گئیاں میں نہ بڑی شے ہوندی ہے. ہاں اس پاروں انسان نو اقبال بھی اپنی جگہ ایک نقطہ انداز یار جی ابلیس یہ کام نہ کرتا آدم علیہ السلام نے اپنی آزادی کا کسی پتہ ہی نہیں سی لگنا. انسان آزاد بھی بڑا سب کیا اور اسے تو بائی بنا لی وہ خیر و شر کی پہچان کا درخت ہونے چاہ آدمی دسیا کہ نیکی بھی کر رہی ہے بدی چاہے اس بدی تو بعد توبہ کر کے اگے نہ بھی اچے ہو گئے. اللہ آخیا استغفار کیتا اللہ نے سمجھ تباہ چن لیا اور اس کو ہدایت دے دی. گرنا سیکھیا اور گر کے اٹھنا سیکھیا. ہاں تیری تعلیم جڑی ہے وہ اب رہے جنت پہلا نرا سی اللہ نے بنایا کہ سبحان اللہ کری پھرو اب رہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. تو جدوں سبق دیتا کہ نہ کرنی سیکھنی چاہیے اتوں تمہیں سمجھ آئی یہ اگوں رستے جدا ہو گئے کہ ابلیس نہ کر کے اڑیا رہ گیا. اللہ نے آخیا ابلیسی رستہ آدم کی اولاد تو جڑا کرو یہ ساتھ تے باپ کا رستہ جڑا وہ استغفار غلطی ہوگی تنبہ ہوا معافی پر اگے نہ بھی اچا نکل گیا. مگر خیر و شر اور حریت عمل کا جڑا ہے کہ میں اپنی مرضی کر سکنا یہ پتا اس سے کرے گا. تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. توبہ ایڈی گستاخی کرتی شام وہ خوشامد ناندا جڑا بیوقوف لوگوں سے مشہور ہے نا کہ دنیا کا پروردگار ہے رب العالمین ہے خدا وہ بھی انہوں نے آدمی کی فطرت نو جانتا نار نار نو جنہ حضور تو جان. اور رسول علیہ السلام تدے فرمایا ابلیس تو پناہ منگو جی میں خون رگاں گردش کرتا اتنا کر اختیار بڑے انہوں ملے ہوئے. تب چیلا حرامیاں دا تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. احمق جنوں خدا کہیں پھرتے وہ بھی نہیں ہونا جانتا انسان جنہ تو جان. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف تیری غیرت سے اب تک سر نے جو نہ شرمسار. بے شیطانہ تعریف والی تو حد کرتی کہہ لگا وہ فرشتے جنہوں کا کام کی سی ساری عمر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
رکوع کر لیا، سجدے کر لیا، طواف کر لیا. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف. تیری غیرت سے اب تک سرنگون و شرمسار. مگر جب تو نہ کر کے نکلیا تو میں نہیں ہوں چکنا. پھر کیا تینوں کیا چک جا، کیا نہیں چکنا. آخیا ردیا گیا، کیا ردیا گیا تو ہوں میں بھی قسم کھا لی ہے تیرا مننا چھڑنا کوئی نہیں. کوئی ورلا بچ کے آ گیا تو آ گیا، چھڑنا ہوں میں کوئی نہیں. نہ کیتی آندا جڑی تو غیرت دکھائی نا، نہ کر کے نکلیا ایڈے کیمپ چوں، یہ پارو فرشتے اج تک شرمندہ کہ یار اسی نہ نہیں کر سکے، ابھی چکے ہی رہ گئے. بڑا غیرت بدل گیا. مشیر تعریف کردہ کام تھا جن کا فقط تقدیس ہو تسبیح ہو طواف. تیری غیرت سے اب تک سرنگون و شرمسار. اور ابلیس نے لکھا بھی ہے کہ جدو جبریل علیہ السلام آخیا یار تو ہوں نہیں معافی منگ رہا، ہاں اچھا پرا سے ہوں ہی معافی منگ. کیا جبریل ہے جبریل تو واقف نہیں اس رات سے. قصہ ہے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لو. یہ تو خیر ڈونگی گل ہے جی میں شروع سے جو انکار نہ کر رہا. نیکی بڑی کشمیر کتوں شروع ہونی. بڑی ڈیوٹی سنبھالی انہیں کہ میں ادھر کھڑا ہوں گا تاکہ جہاد ہون، جنتی جنتی ہو سکے. اس پر تو ڈگتی ہی دے رہا. اور دوسرے پاسے انہیں آخیا فرشتے کی سی، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. جا کام کر جبریل، میرا اللہ کر چڑھ دے. میں اکڑیا خدا سے ہر ویل سردا پہ جائیں نعوذ باللہ. تو ابلیسی چلا آندا جنہاں دا کام صرف تسبیح تقدیس تحمید سی. گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام. آندا جن یورپ دے نا جادوگر ہے، بڑے بڑے لیڈر سیاست دان ہے کہ تیرے ہی مرید ہے. گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. مگر میں سمجھتا ہوں انہوں کی مت ہوں ماری گئی ہے، قابل اعتبار نہیں رہے، انہوں کو صحیح نسخہ نہیں سوچا. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تعطر. انہیں پھر دوبارہ اس مشیر نے بھی آخیا کہ کمیونزم کا بہت خطرہ ہے. وہ یہودی فتنہ گر کارل مارکس، وہ روح مصدق کا بروز. اے مصدق 913واں کے زمانے چ ایران. اور انہیں بھی ایک نیا مذہب دنیا جاری کیا کہ عورت زمین اور سونا چاندی جڑا ہے مشترک. کوئی خاندان نہ آکھے میری بیوی ہے، کوئی نہ آکھے میری زمین ہے، کوئی نہ آکھے میرا اکاؤنٹ ہے. کھلا جتنے جی چاہتا دل عورت جڑا شوق پورا کرے. ماں پہن کا بھی کوئی نہیں، زمین بھی جڑا مرضی وہ اپنے مکان بنائے. زان زر زمین میں نے بالکل کھلا کر ایسی بحیت پھیلائی جس کو پھر تنگ آ کے نوشہر والے نے قتل کرا. بڑا مشکل نہ فتنہ ختم کیا، ذرا ایران رڑ گیا. یہ باہیت پھیل گئی تھی. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، وہ مصدق کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی. مرزا غلام احمد بروزی کا دعویٰ کر رہا ہے. بروز کئی لوگ کہہ دیں کہ پرانا آدمی جڑا اپنی صفتاں دار ہوں، یہ بھی کہہ دیں لوگ نہیں. صوفیانہ اصطلاح بھی سمجھو. بروز یہ نہیں ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میری آدتیں کچھ آ گئی میں وہ بروز بن گیا. نہیں، یہ جڑی بھی تشریح کہتے غلط. بروز ایک سچ موضوع روح آ کے وہ سما دیں، وہ روح نو مغلوب کر لینی ہے. جی جن کے بارے نا کہ جن قبضہ کر لے پھر بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جن ہی بولتا، جن ہی بروز ہوں کہ کسی فوت شدہ دی یا زندہ بزرگ کی روح اینی طاقتور ہے کہ جب عامل معمول کا معاملہ انہیں میری روح تے ہولڈ کر، میں اپنی مرضی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ روح پھر اپنا کام جڑی کرے بروز رکھاؤں ہے. تو روح ہے مصدق کا بروز کہ کارل مارکس سے روح آ گئی. ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تھا. آندا ہے جو کہ فتنہ ہم پھیلا رہا، یہ جنون اگر پھیل گیا اور یہ پروپگنڈا ہو گیا کہ ہر شہر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانی. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سہرے شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روز جا. آندا جڑے جنگلی سی نا کاں کبے، وہ اٹھ کے شاہین اور چرخ بازاں نہ ٹکر لینا. غریب اٹھ کے کارخانے دے مالکاں دے گریبان پھڑ لے. ریا نے اٹھ کے سارے روس کا دامن پھڑ لیا. آندا یہ تھوڑا جادوگر کا کمال ہے کارل مارکس کا کہ زاغ دشتی جنگلاں دے کبے ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ. بعض اور شاہین دے برابر ہو گئے. کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روز جا. دنیا کا مزاج بدل رہا، لوگ بدل رہے. ہوں چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت اخلاق پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مستے غبار. اسی جانتے سی گل ہی کوئی نہیں. مارکساں میں پاگل ہوا یار یہ گل دنیا جو نہیں، مگر وہ تو پھیل گئی دنیا چ. سمجھو ایک مٹھی خاک کی جڑی تھی طوفان بن گئی، سارے جہان تے چھا گیا اور نظام. فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کو سارو مرغزارو. ہوں تو پیچھا مڑ گیا روس، ورنہ حال یہ سی یار پوری دنیا کم گئی سی. ہوں نہیں بچ سکنا، ہر ملک کمیونزم نہیں ہونا.
فتنہ فردہ کی آن والا جڑا فتنہ کمیونزم دا اینا ڈر پیدا ہو گیا، کانپتے ہیں کوہ سارو مرغدارو دیوبا، سب جہان کانپ رہا، حتیٰ کہ امریکہ برطانیہ کانپتے، یہ بھی نہیں ملکوں بچنے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ جس بادشاہی دا تو ساردار سی نا ابلیس صاحب، وہ حکومت مینوں اٹھدی نظر آئی۔ اے ابلیس آخری گل ہن کہندا جے جہدے جو بالکل نصیحت کرندا ابلیس اپنے مشیروں سے، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو بس، اندھا فکر نہ کرو ہمیں پریشان نہ ہوندے پھرو، یہ سارا جہان جو نا رنگ و بو دا، کدھر خوشبوواں کدھر رنگ ہوئی ہے نا، یا کوئی شے جڑی وہ رنگ ہے یا وہ خوشبو، جہان رنگ و بو ہے سارا جہان میرے قبضے چ، زمین ہوئے چند ستارے ہون سورج ہوئے، کیا آسمان ہے تو طے برتا آسمان، سارے جہان میرا کنٹرول ہے، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کرو آدھا کر لینا شرارتاں جنہیں روسی وغیرہ کر دے، میں جدوں یورپ کی قوماں دا لہو گرمایا نا، اگ پھونکتی کہ جنگ عظیم لا دیو کہ ساری دنیا تماشا لے لاتی انہیں باقی ایسی جنگ عظیم ہوئی، تباہی کراتی جہان دی، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں۔ میں اس طرح ایک پھوک مار دیا نا تے پاویں وہ سیاست دے لیڈر ہے تے پاویں وہ گرجاں دے امام ہے تے مسجداں دے خطیب ہے، سارے پاگل کر دیں۔ میری ایک ہوئی انہوں نے میرا ایک منتری کافی ہے، کارگاہ شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاؤں، بڑا ہی ہر انہوں اپنے دماغ ہے آندھا جو والا بیوقوف سمجھدا نا کہ ابلیس دی حکومت جڑی ہے شیشے دا کوئی کارخانہ، ماروں پتھر سے چور کر دوں گا، کارگاہ شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے اسے، جو بیوقوف انہوں نے موڈی جی سمجھا توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں اس میں یہ برتن اور یہ جڑے نا پیالے تے کجے توڑ کے دیکھ کر لا چارہ تے توڑ سکتا، میرا جڑا نظام ہے ایڈا کمزور ہے، جڑا آدم تو لے کے لائیاں انہوں ہلا نہیں سکتی، دست فطرت نے کیا ہے جن گڑے بانوں کو چاک، مد کی منت کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، جڑے نا گریبان قدرت نے خود انہوں نے پھاڑ دیتا، لگا رہا گیا چیر دیتے، یہ مزدک تے جڑا مارکس ہے انہاں دی منطق اور لا دے رونا چاکر سی سکتی، قدرت نے فرق رکھا، آپ کسی نے غریب بنایا کسی نے امیر، کوئی تندرست کوئی بیمار، یہ طبقاتی تفاوت کو ختم کر سکتے، یہ منطقہ نہیں گلا نیچرل گل ہے کہ کسی نے کچھ ہونا کسی نے کوئی، کب لا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مرد آشفتہ ہے گئے کمیونسٹ نہیں ہوں گے، اللہ کو دنیا کی مار بگی آدھا مینو یہاں نے اشتراکی کوچا گردہ نے کی ڈراؤنا، یہ کمیونسٹ گلیاں پھیرتے ہیں کی ڈراؤنا، یہ پریشان روزگار، روٹی یہاں نہیں لبھی، بھوکے ہوٹلوں سے بہتے چاہ پیندے، آشفتہ مغز دماغ یہاں دے خراب ہے، آشفتہ منہ اتنے ہو چھپیا منہ باہر کھل رہا ہے، ہیپی بنے سودائیاں کی طرح کمی کرنی بھی نہیں ہو، اللہ یہ پاگل میرا کچھ بگاڑ سکتے ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس ملک آ گئی آخری گل جی اقبال دسنا چاہوں گا، آندا یار دفاع کرو سارے میرے اپنے چیلے، خطرہ دیکھ کے کہ شیر ایک ستا پیا جاگن کا خطرہ پیدا ہو گیا، جاگن نہیں دے جی کوئی تنظیمیں بیچارے روندے نا تو سواؤن والے بڑے انہوں کو ایسا گولیاں ایسا آیتاں ایسا حدیثاں جو ساری ساری محنت سے پانی پہ ایک ہی جملہ سنا چھڈو یار امام مہدی تو پہلا اسلامی حکومت آ اللہ پٹھا بہ گیا ماڑیاں کا نہیں یہ پڑھیا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ جیسا بندہ دین و شریف لگا یار حسن ندی نے جو خلافت چھڑ دیتی ملوکی شروع ہو گئی، امام مہدی تو پہلا جڑے کوشش کر رہے بےوقوف لوگ، دسو ایڈے ایڈے عالماں کا جو بیڑا گھر کھو جائے امت کی کرے، کتوں اٹھنا انہوں نے ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار ہے، یار سمجھدا بڑا دانا دین پوری روح جاندا آندا خطرہ جس امت تو جدی ہے راکھ بالکل جل گیا راکھ سراہ ہویا پہ وچ کچھ نہیں مگر شرار ہے، یار کدی کدی وچ میں دل چ ایک گل اٹھدی ہے اسی تو دنیا تے حکومت کرنی آئے یار قرآن مسئلہ ڈنڈ رہنی آیا یہ تے یوزر الدین کلش دینا سارا مغروب کر کے یہ جدو آرزو دا چنگیاری ہے نا جنا اجے جی کوئی نہ کوئی سلگا دیندا رہن یاد دلاؤں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سہر گائی سے جو ظالم ابلیس جڑا خود خبیث مندا کی کراں ہن بھی بے شک بہت نہیں رہا مگر کوئی اجے بھی انہاں تے ایسا نظر آوندا جڑا تہجد دے وقت اپنی اکھاں تو آنسو پاوندا تے روندا امت دے غم تے وہ اپنے آنسواں نال وضو کردا، میں انہاں دی دعاواں نال کیوں اثر کردا اللہ رونا اس مجنون لگا دے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ گائی سے جو ظالم اور امت کی فکر نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں جس آدمی نے صبح ہوئی اور انہوں مسلمانوں کے امور کی کوئی فکر نہیں، انہیں اخبار نہیں پڑھیا ریڈیو نہیں سنیا بندیاں نہیں پوچھا کہ یار مسلمانوں نے کی بنی اور میں لے صاحب مسلم کوئی مسلمان نہیں ہو بے ایمان کافر نہیں طور کیا مسلمان مارے گا وہ جسم کے حصے اور انہوں فکر ہی کوئی
مگر حجرات بڑھ گئے، دروازے بند کر رہے اور دین کا نہ رکھ رہے. تو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس کے سحرگاہی سے دو ظالم ہیں. جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے، مرد کی یہ فتنہ ہے فردہ نہیں اسلام. اے ابلیس کڈا صاحب بصیرت دانا ہے، انہوں نے آخیا یار جنہاں دی اکھاں کھلیاں نا تے عقل رب نے انہوں دتی ہے، جڑے جان دے کہ دنیا کی ہونے والا، زمانے دے باطن جان دے، اندر دی تہ نہیں سمجھدے، وہ جان دے کہ مرد کی یہ فتنہ ہے فردہ نہیں. کل جا کے کمیونزم نہیں کوئی مصیبت سر نہیں بننا، مرد کی یہ فتنہ ہے فردہ نہیں اسلام ہے. اسلام دا کرو کوئی چارہ، اسلام مصیبت بننا. یہ دنیا ادھر آ گئی نا، اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان، میرا تختہ کیا ہے، نہ ابلیس ہونا نہ مشیر ہونا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. کیسا ہوگا نوحہ ہے رون بڑی گل، میں بھی رواں، ڈاکٹر صاحب بھی رون، مودودی بھی روندا گیا، پوری دنیا کے نیک لوگ رہے. ابلیس ٹھیک ہے نا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. مجھے پتا بھی ہونا سے انہوں نے ہاتھ قرآن ہے، اجے میں سمجھنا بخیر ہی ہے. قرآن کی الماریاں بند کتنے ختم تو ہونا ہوئے آ گیا، کتنے کوئی مکان نہ بنایا جن پکاؤنے تو عمل نہیں امت نہ انہوں پڑھ دی نہ عمل کر دی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا. جو دوسرے کا کیپٹلزم ہے وہی انہوں کا نظام معیشت. مسلمان ملکوں کی وہ سود ہے، وہ انشورنس ہے، وہ سارے بانڈ ہے، سارا کام کافرا ہوتا تھا، اس نے جوئے کھیلے جا رہا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا پیران حرم کی آس. امام کعبہ بھی آندا خالی ہے، ترے پھر دے درس دے تقریراں کر دے. میں جاننا کہ مشرق جڑا ہے سارا مسلمان دنیا ہے اندھیری رات چاہیے، بالکل اچھا روشنی ہے جی کوئی نہیں، کوپن دے رہا ہے. بے ید بیدا پیران حرم کی آسنی. اور حرم شریف دے جڑے پیر ہے نا، گڈی نشین امام حرم شریف دے خطیب، میں وہ بھی جاننا بھی انہوں کی آستینہ جو ہاتھ نہیں جڑا موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کر دے چمکدا ید بیدا کوئی روحانیت نہیں، کوئی گل نہیں. تنخواہ کھاندے پولیس اگے پیچھے آؤں ہے، کوٹھیاں ملیاں کاراں ملیاں، جو حکومت کہندی ہے تے موہراں لا دندے. اور جے کوئی دیندار عالم سعودیت جمدا اگلے دن جیل چ اور لبا ہی نہیں. 300-400 پچھلے دنوں ریٹائر کیا جناب صاحب کافر امریکہ کما لیں گے. جڑے لکھیا خطبہ پڑھ دینا مکے مدینے جبے پا کے آ جاندے، اسی آنے امام کعبہ طرف دے رہے. دعا نہیں پڑھ سکتا خدا دی کرے، اپنی مرضی نہ دعا نہیں بدل سکتا. پولیس سامنے بیٹھی ریکارڈ کری جاندے خطبہ. یہ آندا میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا پیران حرم کی آستین عصر حاضر کے تقاضاؤں سے. اے ہن اخیر کنٹی بجائی کہ اجے تک ہے خیر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف مر جڑا دباؤ ہوں مسلمانوں کے پیاد جن تنگ ہو چکے ہیں، اس تو ڈر آتا بھی کتنے پھر سوچنی نہ اگر پڑھیں ویسے اتنا چتری کھاندے رہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کسی نبی کا دین دوبارہ نہ ننگا ہو جائے. اے مسلمان مڑنا آن بھی سر کو نسخہ دے گا ورتی ہے. الحضر آئین پیغمبر سے صحابار الحضر حافظ ناموس مرد آزما مرد آفرین. کوئی جمعہ عالم اتنا دسن والا اسلام کی روح کی ہے، ابلیس جان رہا. اور کافر ہوا تو ٹھیک ہے تو بڑا حرم کون ہے؟ الحضر آئین پیغمبر سے صحابار الحضر. ہمارا رسول اللہ دین جڑا توبہ 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 1000 باری ابلیسی چلو انہوں روکو، میرا سارا نظام برباد ہونا ہے. یہ دین کی ہے حافظ ناموس. اگر یہ دین آ گیا تو عورتوں کی عزت بڑھ جانی. کتنے زنا ہونے ہیں، کتنے اجتماعی ریپ ہونے ہیں. جو میں چاہوں چاہیا بدماشی کا بے پردگی اور بے حیائی یہ تباہ ہو جانا سارا اگر دین پیغمبر حافظ ناموس. عورتیں گھر چ بہ جانیاں، انہوں کی عزت شیشے کی طرح ہونی ہے، کوئی چور نہیں کر سکتا. مرد آزما مرد آفرین. اور اس دین کا کام ہے شیر کی ضرورت بعد آ گیا، پہلا ہونا ہے مرد آفرین. اس دین کا کام ہے مرد تیار کر. میں اسے اساتذہ کے مجمع سے آخیا تھی کہ لوگوں نے پخنڈ بنا لیا کہ قرآن تصویر کائنات کی دعوت دینا. بالکل ٹوٹ گیا. تصویر کائنات یہ کہتے بھی نہیں کائنات کو مسخر کرو، بندے کا کام ہے کائنات کو مسخر کرنا. کائنات خدا دے مسخر ہے، وہ حکم نہ چل رہی ہے، انہوں سمجھ کے تو فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے. مگر اگر یہ دین کا مشن ہوتا پیغمبر کوئی ایجاد کر دے، کوئی ایٹم بم بنا کے دینا، کوئی مشین تیار کر کے دینا، نبی کسی نہیں دیتا. یہ انہوں کا کم ہی نہیں، نہ انہوں دین کو سیڑنا چاہیے. تجربے نال تعلق رکھتا، لوگ بناؤ تیار کریں بسم اللہ. دین صرف برتنا سکھاؤں کہ تکنیک جی مرضی حاصل کرو، مگر وہ استعمال کتنا کریں، اس مقصد کی ہونا اس نگرانی رکھنا. اتنے برتنی ہے اتنے نہیں. مرد آفری مرد بنانا جو نا صحیح معنی چ انسان کیریکٹر والا مزکا مصفا کہ نہ لالچ گمراہ کر سکے نہ ڈراوا گمراہ کر. مرد آفری پیغمبروں کا یہ کام ہے کہ مرد تیار کرنا. اور نال پھر تیار کر کے حجرے نہیں مار دینے کہ انہیں دن چرے چرے آئے حجرے زمین چ گڑا کھودیا سی 40 دن اتنے رہا. یہ چلا کٹنا دے نا صوفی اسی وہدے رہے کڈنا روم چ لپیٹیا. پھر آتا ادا کے مرد تیار کرنے. مرد آزما تیار کر کے میدان جنگ چونک دینا. ہوں تینوں آزما بھی تو تیار ہوا آ باطل کے سامنے جیلوں پہنچے سزاواں پہنچے ٹکراں لائے حق کا اعلان کر. آتا یار آ دین جڑا توبہ تو یہ نہ کٹے آ جائے. الحضر آئین پیغمبر سے 112 آتا یہ تو میری توبہ مذکیت کوئی نہیں تو اور کوئی نہیں. حافظ ناموس کیڑی سونی گل آتا اتنے کسی بی کی بےزتی نہیں ہونی. مرد آزما انسان جنیاں صلاحیتیں طاقتیں ازمائش ہو جانی کہ حجرے چھڈ نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری.
کہ فقر خان کا ہی ہے فقر تنزوہ دلگیری کردے رہنا تے روندے رہنا، یہ بھی کوئی فقر ہے؟ میدان چاہ سر دے یا انہوں دا تختہ اٹھ جائے آپ شہید ہو جا، مرداد ما مرداد انسان پیار کرنا اور انہوں پھر کسوٹیاں دے جنتنا۔ ڈاکٹر صاحب بھی کئی بڑی علامہ اقبال کا شعر پڑھتے بالکل ٹھیک ہے، با نشہ درویشی در ساز و دماں دمدا، یہ کوئی نہیں گل پہلے دن لوگوں سر روندے پھرو، جب تسی اجے تیار ہی نہیں ہوئی کی کرو، بالفرض حکومت تینوں دیتی جائے تو پھر ہو جائیں گے، ابو بکر عمر بنے گا میرے کو، وہ بڑا امتحان ہونا کہ دولت تہران تے درویش بن کے رہنا۔ با نشہ درویشی در ساز و دماں دمدا، پہلا درویشی کا نشہ جڑا پی پیا دے یہ تو پختہ شبی خدرا با سلطنت دمدا، جدوں پھر پکا ہو جائے پھر دم جڑا جمشید علی بادشاہی سے جا کے بچ جا، پھر خود کچھ بمبار بن۔ با نشہ درویشی در ساز و دماں دمدن کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت دمدا، ٹکر لایا ہوگا جو آپ پیار ہو گیا، ورنہ تیرے کو حکومت کے لوگوں نے آگے یار تھی انہوں نے ٹھگ گیا، تھی چنگے دیندار نکلے جا اسمبلیاں جا کے دوجیاں تو زیادہ لٹیا، بدنام کرنا دے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاقان نئے فقیر ہے۔ ابلیس تینوں جزا دے اللہ تو اور جو مرضی نہ جویں انہیں آیت الکرسی سکھائی تھی نا کہ حضور نے آخیا ابو ہریرہ ہے تو مگر سچ بولیا جائے کہ جڑا ہے پڑھو گا وہ کو راز شیطان نہیں ہو، صحیح بخاری دی تھی ایتھے سچ بول رہے ہیں آندا اسلام کی ہے جب مولوی نہیں ہے سمجھا موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے، تو کی سمجھنا قرآن کتاب ہے آندا ایٹم بم، یہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی، دنیا تے کسی قسم کی غلامی نہ، سرمایہ داروں نے لوگوں کو غلام بنایا، حکمرانوں نے بنایا، مذہبی پیشواؤں نے بنایا، سب دے خلاف ہے بم اڑا دو، کوئی کسی کا غلام نہیں، غلام صرف اللہ کا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، کسی قسم کی غلامی مذہبی ہے سیاسی ہے معاشی ہے، سب کا خاتمہ قرآن، نئے کوئی فغفور و خاقاں نئے فقیر ہے ایران نہیں، نہ ایسے کوئی فغفور ہے، یہ ایران چین دے حکمرانوں کا سی خطاب ہوں آخیا کوئی فغفور نہیں مسلمان آج، نہ خاقان ہے ترکاں کا جڑے تاتاری سونا دا، نہ کوئی روسی تاتاریاں دا حکمران، نہ چینیاں دا، نہ کوئی ہور، ادھر نہیں ادھر سلطان ہے تو ادھر فقیر رانسی ہیں بیچارے نہ فٹ پاساں دے بھکھے مرن ہے، یہ نہیں ایسے حاکم محکوم کوئی نہیں، غریب ہی انہیں درجے دا مالک ہے جناب خلیفہ، ایسا برتاؤں گا کہ مراد مسجد بناؤں ایڈا جبروت والا سلطان، مسجد پسند نہیں آئی معمار دا ہاتھ کٹ، معمار بیچارہ ہاتھ پکڑ کے جا کے قاضی دے پیش ہو گیا، اجے ایڈی خلاف تے راشداری سی مگر قرآن چ نہ دور ایڈے زبردست ترکی سلطان دے خلاف اس کی کہ میرا ہاتھ کر دیتا سلطان، پروانہ پہ جا قاضی نے پیش ہو جاتا جج، حالانکہ وہ انکار کیا مگر ایمان سی رنگ شاد ہے تے قرآن پڑھی، جب پروانہ ملیا بادشاہ دا رنگ قرآن دے روب نال اڑ گیا، رنگ پھک انہیں کہا تو کٹیا کیا کٹیا کاٹ ہاتھ پھر خون کا رنگ نہیں چلا مار لے، بادشاہ کا خون جڑا میں مار دے خون کو گاڑا نہیں کیا انصاف ہو اور علامہ اقبال ہوں گے ویخ سچ بتایا مورے بر سلیمان، ایک پاسے چونٹی تھی بیچاری وہ مزدور، ایک پاسے سلیمان تھی کھڑا مراد بادشاہ مگر چونٹی فتح پا انہیں آپ پھر معاف کرتا کہ چلو میں معافی کرتا، تو اللہ کا دین جڑا ہے گا اتنے نہ کوئی فغفور ہے تو چین کا حکمران ہے، نہ اتنے خاقان ہے نہ فقیر ہے رہن نہ کوئی اتنے بیٹھا فقیر ہے کوئی فٹ پاتھ سے کرتا ہے دولت تو ہر آلوگی اے جنہ نہ ابلیس کا بیان یقین جانے کہ خطبے کا حقدار ہے کہ دین آ دسدا دے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہوتا، اب معاشی نظام کہ کتنا کمانا کتنا کھانا ساری اکنامکس آ گئی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہوتا، اسلام میں کرتا دولت کو ہر طرح کی گندگی تو پاک کرنا کہ تو جو کمانا جائے دھوکھا نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کو نقصان پہنچا کے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے زیادہ قیمت نہیں لینی چاہیے، ایسا صاف ہے کہ دولت آئے حلال طریقے اور باقی جن نے امت دے حق کیا ملک دے حق کیا غریباں دے حق کیا دے دے ورنہ مال نہ پاک کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، کماؤن چیز خرچ کرنے کی ہر گندگی تو پاک کرنے کا دولت نو منے منہ کو مارو دولت کا بناتا، سبحان اللہ کمال کرتی دولت مندوں سکھاؤں بھی تے پیو دی نہیں جنا تھی مالک دے دے یہ مالک دا اللہ تھی امین دے سکتے کو امانت ہے اور انہیں دیکھنا بھی میری امانت کیویں ورتیا، من مانی نہیں کر سکتے، بچے کی شادی دی لائٹنگ کر دیتی ہے کنجریاں چلتی ہے پر میں تیرا مال ہے یہ مال چلے گا تینوں نے دتا خلیفہ بنایا انہیں ویخ رہا کہ تو برت کیویں رہے، اس تو منے منہ کو مارو دولت کا بناتا، امیران کے دماغ سے خرچ دینا مالک بن کے نہیں تو کسی شاہ برتنا امین بنتا، اصل مالک نے پوچھتا رہا کتنے دیا کتنے نہ دیا، پھر یہ نوبت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے قید پہنتا عمر ہوتا کھے اڑ گئی بارش نہ ہوئے عمر مدہ کہیں راہ امیر المومنین جیسا بندہ جی اللہ رسول نے کہا میں تو جنت کا محل لے کے آیا وہ حال خدا دی خشیت اور خوف عشاء تو بعد کھڑے ہونا دے رونا کہ اللہ اور عمر دے کسی قصور پر امت پھڑی گئی تو معاف میرے پر انہیں اس امت کو پھڑ اس بندے خدا دے زمانے کیا کیا حضرت عثمان غنی امین سمجھ رہی نا اونچاں دی کتار منگوائی شام تو گندم دی لدی مدینے دے قریب پہنچے ادھر غریب دور ادھر جی من پیچھے روپیہ لا لو 2 روپے جن پیسے پلے میں تو زیادہ منافع ملتا
سارے بیاس ہو کے بہ گئے تے پتہ نہیں یار حضرت عثمان کنا پرافر مل مگر اللہ دا دین پاک کرن دا نہ دور سویرے حیران ہوا منادی نے گلیاں پھر کے آخیا جنی جنی کسی نے ضرورت ایمانداری نہ آ کے اپنے بچوں کی اونی شہ لین کوئی پیسہ نہیں کوئی ٹکا نہیں لوگ آ کیا حضرت تھی چاہتے منافع بڑا ملتا قرآن پڑھ کے آخیا کہ لاؤں گا ایک دن کا 700 گنا بلکہ اس تو بھی بڑھاؤں گا تھی دے سکتے سے نفع مجھے وہ خدا دے نفع کی گل سی تب ابلیس آندا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف اے رسول اللہ دین دولت نو ہر گندگی تو پاک کر دیتا ہے من منہ کو مال و دولت کا بناتا ہے سرمایہ داروں کو سمجھا دیتا ہے کہ مال و دولت امانت ہے تیرے ٹکا بھی نہیں غلط استعمال کرنا یہ ڈپازٹ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر نہ بنتا نہ غریباں نو روٹی ملتی نہ دروازے سے انصاف آتا نہ بچیاں کی عزت بنتی کچھ نہیں ویلیا تو افی کا کی مانا رفا کا کی مانا اللہ تک کو عیسیٰ علیہ السلام کداں گیا ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید عیسیٰ علیہ السلام مر گیا یا ہمیشہ نہیں زندہ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اے بڑے بڑے مولوی بیٹھ دے میں یار جی گل اللہ تعالیٰ کی صفتیں جہاں وہ ذات دا عین ہے یا غیر ہے وہ تو جدیاں یا وہ آپ ہی ہے کی نہیں کچھ نہیں ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے جڑا حضور نے آخیا سی عیسیٰ علیہ السلام آنا وہی آنا جڑا بنی اسرائیل چاہیا سی حضرت مریم دا بیٹا یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات یا جی مرزا آتا بھی نہیں وہ تو مر گیا اس سے کوئی نہیں آنا ہوں اسے امت ایک بندہ اٹھنا جہد وہ ورگیاں سفتیں ہونی انہوں اس لیے ابن مریم کہنا جو وہ سفتوں والا وہ جاؤ صاحب ورنہ آپ نہیں ہونے ہونا یہ رولا پاتا ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ہے اللہ تعالیٰ نے جڑا قرآن مجید بولے اسی پڑھتے ہیں یہ حادث ہے نئی شے ہے یا قدیم ہے شروع تو تریا ہوں موڈی کوئی نہیں امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ تو کہڑا عقیدہ جانا آدمی جنت جا سکتا اور دوسری ہو جانے یا 72 فرقے بڑے کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لا تمنا توبہ آندا ابلیس آندا کمال کر دی تھی کہ ایسے بت انہاں دے اگے رکھ دتے آیا ہو جے مسئلے دے کہ نہ ٹکنے ہیں نہ مسلمانوں دی جان ٹکنے ہیں مولویوں نے فضائی رکھنا کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لا تمنا کہ الہیات دے تھیولوجی دے بت جڑے لات منات یہ کافی نہیں بے ظاہر کتنے اسلامی حکم کراؤنی کدوں خلاف خدا سوچنا غلبہ دین کدوں ہونا آندا ہے بت جڑے ٹوٹ نہ جان تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تاب ساتھ زندگی میں اس کے سب موہرے ہمارے اے درویشی دے بھی یار سانوں کی دنیا کی ہو رہا کون حکومت کر رہا کون کی کما رہا اللہ والے چاہیے اللہ نہ لاؤ لگا تعلق بلا ہاں ذکر کرنا مراقبے کرنا فلاں آندا ہے یہ کم کرو تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے اور میرے چیلے مشیرو یہاں مسلمانوں کچھ کر نہ دیو عمل وال نہ آ جان کہ کوئی جہاد کرنا کوئی تنظیماں بناؤنیاں کوئی محنت کرنی کوئی ادارے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے کچھ کرنے والی بات جی نا اس دور رکھو اے خالی بیسن پائی رکھو تاب ساتھ زندگی میں اس کے سب موڑ ہے مات تاکہ جڑی بازی کھیل رہا زندگی کی وہ سارے ڈریاں ٹانیاں وہ ساریاں مات ہو جان شکست ہو جائے شطرنج ہار جائے ناکام دنیا سے مر جائے اسلام نہ آئے یہاں گلوں جنوں پھسائی رکھو خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے شمار اے گوئیاں ہوئی دیکھو جنہوں زود کیا جاتا ہے علماء دے دنیا مردار ہے تعلق کتے یعنی دنیا انسان حکومت کر لی بنیا انہوں نے کتوں دیتی کتے کھان سے بھکھا مردہ رہی اور انہوں حدیثاں بنا لیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول جاتا قابو کرو کافران کو جڑا چھینو اور وہ نہ ہی دین غنیمت رکھتا مال غنیمت یہاں کو جڑا کھویا مارے نا برکت مال کہڑا فے تو ہی حق ہے جڑا لوٹ کے واپس آ رہا فے پر میں ناجائز قبضہ کافران اس وجہ میدان جنگ تو چھین دے کوئی گناہ نہیں کر رہا یہ ظالمہ کا غاصبانہ قبضہ ہے جو خدا نو مندے نہیں کی حق قانون مقررہ جہاد دے مگر غنیمت اور فے قرار کہ مال ببر کے مگر ابلیس سے ہی آتا کہ علماء کہتے ہیں یار دنیا مردار ایسی کی لڑا سکی روٹی کھادی اللہ اللہ کی خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے شمار یہ آپ ہی کیا دے یہ تو فانی دنیا یار مینوں نہ کوئی چل گئی میں نہیں چاہتا جنہیں لینی ہے لے لو میں آخرت چاہنا آخرت نو کوئی رستہ دنیا تو باہر نہیں چلا جی یاد رکھو دنیا کے بچوں کی آخرت نہیں جنت لینی نا وہ کتنے جنگل نہیں ادارہ نہیں جنہیں بیوی نہیں کی پرچے فیل ہو تو نکاح کا پرچہ چلا کی لکھیں گا وہ اولاد نہیں جانی انہوں نے پرورش نہیں کی ایسے ثابت کر کے کھائیں گا میں اولاد کی تربیت کرا تو دکان نہیں کھولی کوئی کاروبار نہیں کیا اس کے حلال کماؤں کسب اور حلال ہے فریضہ تم بعد فریضہ نماز تو بعد بڑا فرض تو حلال کما کتنا کرا پڑتا مگر آپ ہی کہتا ہے دستبردار ہو گیا کہ دنیا تو فانی میں اس دنیا میں کی کرنا وہ دنیا فانی جڑی ہو رہا اللہ رحمت کرے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ بچوں عورتوں مال اسباب دنیا کی جس دنیا از خدا غافل پڑا اللہ دے نیک بندے یہو جگہ فرمایا دنیا خدا تو غافل ہونے نہ ہے اگر آدمی مسجد ہی بیٹھا اللہ کر رہا خدا یاد کوئی ٹونگڑ چاہیا انہیں بدترین دنیا دار اور اگر وہ رزق کما رہا بیوی نہ پیار کر رہا اللہ کا رسول حضرت ابو ذر دی حدیث ہے کہ اپنی بیوی نہ مباشرت نہیں صدقہ انہیں حرام چھڑ کے ایک پاکیزہ راستہ اختیار کیا یعنی دین کی دنیا کی ہے خدا نے پر
خدا نو پڑھ کے غلط راہ چلنا چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک ماشو نکرا فرزند دان سونے چاندی دا مال اسباب دا کپڑے دا نام دنیا نہیں. یہ بے شک جنی مرضی ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بنا ہوئے حلال کمائی یا نیکی تو جائے تیرے تیرے ثواب دے. قرآن خیر آندا ہے خیر یہ نہ ہی طرح کا خیر کہ بہت اعلیٰ ہے. تو فرمایا ہوئے انہوں نے بیوقوف بناؤ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. حکومت تجھے کر دینا یہ مدرسہ بڑھا رہے کوئی مناظرے کری جان چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے ثبات ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب لگے جو ہم سارے ادب تیار ہو رہا شاعری ہو رہی ہے ڈرامے آ رہے ہیں افسانے نچوڑ کی ہے کہ مسلمان جاگے نا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب ہے. آندہ ایسے شاعر پیدا کرو ایسے صوفی پیدا کرو وہ چنگے نلی جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. اس دنیا جو کچھ ہو رہا نا کہ مسلمان رسوا ہو رہا کافر قبضے کری جاندے ہیں مسلمان دا خون بہ رہا اے نہ انہوں ویکھن دے اکھاں میٹ کے نہیں میں نہیں ریڈیو کھول رہا پتہ نہ لگتا ہے رات کی ہو رہا ہے پر آج مر گیا تیرے سارے تماشا ہے حیات تیری اکھاں دا چھپاتا کہ دنیا چ ہو کی رہا وہ منظر نہیں تینوں نظر آؤں دیندا اللہ ہو جوا رہا. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی اقتصاد ہے کائنات. اے سوالاں دے جواب میں کیا سی اے سامنے لو نچوڑیا ساری نظم اسلام کی ہے اے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں نہ رفع نہ امین کسی مسئلے کی لوڑ نہیں دفن کرو. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں آندا ہر وقت میرا سا اکھڑیا تو میں کمبنا بے امت جاگ نہ اٹھے ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات. انہاں دے دین دا خلاصہ کی ہے کائنات دی نگرانی صرف اپنی نہیں بے میں نیک بنا ارد گرد سپاہی کھڑا بندوق سنبھالی ہے کیا ہو رہا ڈاکہ پیارا ہوا اپنا کہیں جا رہا ہے کہ مینوں کی نہیں. فرمایا انتم شہداء اللہ تعالی مسلمان دوری ڈیوٹی دے رہا صالح اور مسلم خود نیک بنے جہان نیک بنے. ایک بگانا جھگڑا نہیں جی پولیس اور فوج میں کوئی نہیں آتا یا تھی کی لینا آ گئے آدھے لینا آ گئے سارا کام ہر کی ہے نگرانی کرنا احتساب ہے کائنات. اسی مشرق مغرب دیکھنا کہ جاپان کی کر رہا امریکہ کی کر رہا اور انہوں نے کہنا ساری گل چنگ نہ لاؤ کہنا تمہارے لیے تاری گل ہے سارے لیے ساری انسانیت دیکھ کے اسی ظلم نہیں کسی ہونے دینا. دو الگ الگ مرتبے ہے ایک جنت لین کا مرتبہ وہ ایمان کا وہ اسلام جبر نہیں کرتا نہ جبر نہ کام بنتا اگر جبر نہ بنتا ہوتا یہ بھی ظلم کوئی نہیں سی ڈنڈے نہ کلمہ پڑھاؤ جنتی بنا دینا کوئی بری گل میری بنتی نہیں گل وہ دلوں نہیں منتا. دوسرا انسان بنانا کہ تم جنت نہیں نہ چاہتا نہ بن مگر شریف آدمی بن کے رہے ریا بن کے رہے یا سارا معاہدہ کر کہ اپنے علاقے ظلم نہیں کرنا نہ مسلمانوں سے نہ غیر مسلم انسانیت کی سطح سے ساری دنیا کو لیا اگے جنت کا درجہ اتنا والا وہ سیکھنا ہو سارے کو سیکھنا ہی نہیں کوئی گل احتساب ہے کائنات. یہ ہوں دوسرے کی فکر کی کرنی اپنا چھڈ بیٹھے فرمایا ابلیس کہندا ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات. یہ امت کسی جاگنا پوے انہوں نے پتا لگ گیا کہ اسی دوہرا سارا کام ہے کہ ساری دنیا میں اسی نگران بنیے. آخری بات بالکل مور لاتی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہو رہا کسی مسجد جاؤ سلام پڑھ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا پڑھ دیا لا الہ کتے ہے بھی ہے خدا دا قانون مطلب ظالماں دے قانون جاری طاغوت نے زمین سنبھالی ہے تو پڑھ کے ہی مست ہوندا پھر لا الہ ہوندا تختیاں اٹھے جاندے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل بالکل ذری روپ نہ لکھنے کے قابل ہے. انہیں آخیا اسلام تو ادھر نہیں مر گیا جس دن انگریز نے اپنی فوج مسلمان مؤذن رکھ لے اور امام رکھ لے کہ فوجیاں نماز پڑھاؤ انہیں سمجھ لیا نہ اذان ہو نہ قرآن ہو نہ سمجھ لی ورنہ کافی حکومت کی فوج طاغوت کی حکومت کو قائم کر لی جانا دیں پھر کہ پڑھ نمازاں روزانہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ابلیس نے لائی رکھو تہجد ویلے اٹھ کے اللہ لا کریا کرن صبح بھی پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں انہوں بنا جاؤ درویش کہ کیا ہو کسی پی ایچ ڈی بینک کر لو اللہ اللہ کری جاؤ. تو ابلیس کی مجلس شورا جو پتہ لگ گیا کہ ابلیس دین دی حقیقت کو جانتا بالکل قرآن کے مطابق کہ مسلمان دنیا پہ حاکم رہنے لیا ہے. علامہ اقبال دیکھ شعر سے ختم کرا میرے پڑھائی پتہ نہیں وقت ظاہر ہی ہو گیا ہے کس طرح فرمایا ہاں کہ ذات شواہ دست لا شریک بند آئے محمد سعادت با شریک اے تحریک بھی اور سارے پلے بنو کہ مسلمان جس اللہ کا بندہ وہ شریک نہیں برداشت کرتا. یہ سوچ خدا دا منع والا جڑا بندہ شاندار نہ سعادت باش مسلمان بھی کدی یہ نہیں تبا لوا سکتا کہ میرے ماکا دا شریک کوئی نہ ہوئے تو میرے نہ دنیا کے لوگ شریک ہو کے حکومت کر یہ نیویں ہو کے رہن حکومت میں کروں گا امن نہ زندگی گزارنے کی گزار دیں بندہ شاندار نہ سعادت باش. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ